جو بات غامدی صاحب جس کا انکار کرتے رہے کافی عرصے تک کہ میں حدیث کو مانتا ہوں، میں حدیث کی میرے نزدیک اہمیت ہے، تو بڑی وضاحت کے ساتھ وہ کہے گا جی یہ حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ بتائیے کون سا مسئلہ ہے جس میں حدیث کی ضرورت ہو۔ حسن الیاس صاحب نے ایک طریقے سے غامدیت کو آسان فہم بنا دیا۔ اصل میں غامدی صاحب کی بعض دفعہ کچھ اصطلاحات کو یا الفاظ کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ جاوید غامدی صاحب کی بہت سی کتابوں کے اندر اور بہت سے آرٹیکلس کے اندر وہ یہ جملہ استعمال کرتے بھی ہیں باقاعدہ کہ یہ عقل میں نہ آنے والی بات ہے، یہ تشریح جو ہے وہ آج کے زمانے میں پیش کی گئی ہے ہمارے فقہا کی طرف سے، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی یا ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ کلیسا میں جو چرچ کے اندر جو گانے گائے جاتے ہیں عبادت کے انداز میں، یہ بہت زیادہ پرانے نہیں ہیں، یہ 19 سینچری میں شروع ہوئے۔ یہ ماڈرنزم کے پریشر میں یہ چیز اسٹارٹ کی۔ آج ہمارے جو کرسمس منائی جاتی ہے جس انداز سے منائی جاتی ہے وہ ماڈرنزم کی ایجاد ہے۔ جو غامدی صاحب ہیں ان کا موقف یہ نہیں ہے کہ میں جدیدیت کا لمبردار ہوں، بالکل یہ صحیح کہا آپ نے۔ ہاں، لیکن پس پردہ پس پردہ کہہ لیں یا نتائج کے طور پہ کہہ لیں کہ جو چیز واضح ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ آپ اس ماڈرنزم کی دعوت دے رہے ہیں کہ جس ماڈرنزم کی طرف پورے کلیسا کو لے جایا گیا اور پورا اس کو بلڈوز کر دیا گیا۔ کمال اتاتورک ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے۔ اسلام کی شناخت کو بالکل ختم کر دیا گیا اور جو پابندیاں مسلمانوں پہ لگی، اور دعویٰ کیا تھا کہ جی ہم نے مسلمانوں کو، اب ہم ایک نیا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج کل کے دور میں سعودیہ کا بھی تقریباً کم و بیش وہ ایک رجحان اس طرف بڑھ رہا ہے۔ دراصل ایک تعلیم یہ دینا چاہتے ہیں، پیغام ان کا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو قدیم ہے وہ کارآمد نہیں ہو سکتی یا وہ انسان کی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، چاہے وہ قدیم وحی کی شکل میں ہو یا انسان کی بنائی ہو، دونوں صورتیں اس کی۔ یہ شیخ یہاں پر قرآن کی آیتیں کہاں گئیں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو باقی آنے والے لوگوں کے لیے معیار بنایا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا ہے، اس سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور یہ کہا ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی ایک راہ ہے، جو اس سے باہر نکلے گا وہ گمراہی کی راہ پہ چلے گا، جہنم کی راہ پہ چلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وصلی اللہ وسلم علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ محترم ناظرین، دا حدیث ٹاک کے نئے پروگرام میں ہمارے سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ، جیسا کہ آپ نے اس کے پچھلے پروگرامات دیکھے، حدیث کے تعلق سے جو اٹھائے جانے والے شبہات ہیں، کچھ اعتراضات ہیں، کچھ مسکنسیپشنز ہیں، اس کی وضاحت کے لیے ہم نے شروع کیا تھا اور اس کے کچھ پروگرامز الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا تعارف آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ میرے دائیں طرف موجود ہیں محترم شیخ عثمان صفدر، جو کہ CEO ہیں مدینہ اسلامی ریسرچ سینٹر کے، اور ہمارے ساتھ مختلف پروگرامز میں شرکت بھی فرماتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد میرے بائیں طرف ہیں شیخ مصعب ابرار، جو کہ مدینہ اسلامی ریسرچ سینٹر کے ریسرچ فیلو ہیں اور جامعۃ البیان، جو ہمارا ایک تعلیمی انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے اندر تعلیمی فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں۔ تو میں آپ دونوں مشائخ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں۔ جیسے کہ آج کے زمانے کو اگر ہم دیکھیں تو ایک ماڈرن ایج سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ایک جدیت کا دور ہے، جدیدیت کا دور ہے، اور نئی نئی ٹیکنالوجیز اس کے اندر جو ہے وہ بوم کر رہی ہیں۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اس کو پوسٹ ماڈرنٹی کا دور بھی کہتے ہیں، کیونکہ ماڈرنزم بھی کہتے ہیں ختم ہو چکی ہے، اب جناب اس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ تو یقیناً ہم دیکھتے ہیں نئے نئے افکار، نئی نئی آراء اور نئی نئی ٹیکنالوجیز، ہر چیز میں جدیت جو ہے وہ جدیدیت نظر آ رہی ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال شیخ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ اسلام، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، بلکہ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کرام کا دین ہے، وہ جدیدیت کو کیسے دیکھتا ہے؟ یعنی کہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، کیا اس کو بھی جدیدیت کی ضرورت ہے؟ اس کے اندر بھی ریفارمز لانے کی ضرورت ہے؟ اس کو زمانے کے تحت بنانے کی ضرورت ہے؟ یا ہم نے اصل دین کی طرف ہی لوٹنا ہے جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو دے گئے؟ تو بہرحال یہ ایک اہم سوال ہے۔ خاص کر اس سوال کی اہمیت شیخ آج کے زمانے میں اس لیے بڑھ جاتی ہے، اور آج ہمارا جو فوکس ہے وہ اس تعلق سے ہے کہ کچھ دین کے داعی حضرات جو دین کی بات کرتے ہیں، دین کے مسائل و احکام بیان کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، ان کی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر یہ واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ جیسے کہ وہ یہ جدیدیت کی لہر سے بہت زیادہ متاثر ہیں، اور اسلامی تعلیمات کو وہ اس کے پیرائے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا اشارہ ڈاکٹر جاوید احمد غامدی صاحب کی طرف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی مختلف آراء ہیں، نظریات ہیں، اور تقریباً 20-30 سال سے ان کے آراء ہماری سوسائٹی کے اندر ایک حد تک انہیں انتشار بھی حاصل ہے۔ اچھا، ویسے دیکھا جائے تو شاید ایک بڑا طبقہ
خاص کر اگر ہم ینگ جنریشن کی بات کریں تو وہ اتنا زیادہ اس سے متعارف نہ بھی ہو. جی جی. لیکن ابھی ریسنٹلی ایک جو اس کے اندر تبدیلی رونما ہوئی ہے وہ یہ کہ ان کے کچھ شاگرد جو کہ پاکستان بھی آتے رہتے ہیں اور ملکوں کے اندر ہی موجود ہیں, انہوں نے بڑے آپ کہہ سکتے ہیں اہتمام کے ساتھ جاوید احمد غامدی صاحب کے افکار کو پھیلانا شروع کیا اور باقاعدہ ایک اسکول آف تھاٹ کے طور پر سامنے آئے ہیں. اور غامدیت کیا ہے اس طرح کے بھی پروگرامات جو ہیں وہ انہوں نے پیش کیے ہیں. تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں پر کہیں نہ کہیں ایک لوگوں کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بلکہ شیخ اس کو اگر ہم یوں کہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ پوسٹ ماڈرنزم کا ایک زمانہ ہے, تو آپ یوں سمجھیں کہ جو ابھی ان کے شاگرد ہیں تو یہ پوسٹ غامدیزم کا زمانہ اب شروع ہو گیا. بالکل بالکل. اور اب جو ہے وہ بالکل ایک نئی ایک یعنی سوچ کے ساتھ اب باتیں ہو رہی ہیں. یقیناً وہ جو ان کے اسٹوڈنٹ ابھی جیسے آپ کا اشارہ حسن الیاس صاحب کی طرف ہے جو ابھی آئے ہوئے تھے گزشتہ دنوں, اور بڑا ان کے پروگرامز وغیرہ چلے, اور مطلب انہوں نے وہ باتیں کر دیں کھل کے کہ جو شاید غامدی صاحب بڑے چھپا کے اور خوبصورت سے الفاظ کے جو ہے وہ یعنی لفافے کے اندر جیسے پیک میں پیک کر کے ڈھکے چھپے الفاظ میں ڈھکے چھپے گاڑے الفاظ میں بولتے تھے تو بہت سے لوگ شاید اتنا زیادہ ریلیٹ نہیں بھی کر پاتے. ہاں, تو اب وہ تو چیلنج کرنے والے انداز میں کہ وہ جی اب جو بات غامدی صاحب جس کا انکار کرتے رہے کافی عرصے تک کہ میں حدیث کو مانتا ہوں, میں حدیث کی میرے نزدیک اہمیت ہے, تو بڑی وضاحت کے ساتھ وہ کہے گا جی یہ حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل. آپ بتائیے کون سا مسئلہ ہے جس میں حدیث کی ضرورت ہو. بالکل. تو بات یہی ہے کہ اب وہ جو اصل مقصد تھا اس کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے. تو جدیدیت کا شیخ آپ نے ذکر کیا, بلکہ میں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا کہ حسن الیاس صاحب نے ایک طریقے سے غامدیت کو آسان فہم بنا دیا. آسان فہم بنا دیا. لوگ اصل میں غامدی صاحب کی بعض دفعہ کچھ اصطلاحات کو یا الفاظ کو سمجھ نہیں پاتے تھے. وہ چونکہ وہ ادیب بھی ہیں, اور تو انہوں نے حسن الیاس صاحب نے ایک نئے انداز کے ساتھ اور آسان فہم انداز میں غامدیزم کو پیش کیا. تو ہم بھی آج ایک آسان فہم انداز میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ جو جدیدیت جس کا علم بلند کر کے غامدی صاحب نے اپنی باتوں کو پیش کیا, جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک بنیادی مقصد جو تھا نا وہ یہ تھا کہ دین اسلام کی ایک نئی تعبیر و تشریح پیش کی جائے جس کو ان کی سمجھ کے مطابق آج کے زمانے کے مطابق بنانے کی کوشش کی جائے, جو انہوں نے کری, جس سے ہم یقیناً اختلاف رکھتے ہیں. تو ہم اس اختلاف کو یا ان کی آراء کو آج کچھ پیش کرتے ہیں. اور پہلے تو شیخ اس سے پہلے سب سے پہلے ہم آغاز کرنا چاہیے ہمیشہ کہ جدیدیت ہے کیا, اور کیا اسلام جدیدیت کے مخالف ہے. مطلب کوئی شخص ہمیں سن کے یہ نہ کہہ رہا ہو کہ یہ کوئی دقیانوس لوگ بیٹھے ہیں جو ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں اور جدیدیت کو کنڈیم کر رہے ہیں. تو پہلے سے سمجھنا چاہیے کہ جدیدیت ہم کیسے کہہ سکتے ہیں, اس میں کیا باؤنڈری شیخ ہمیں اسے خیال کرنا چاہیے. آپ سے شیخ اس کا آغاز کرتے ہیں. جی شیخ بارک اللہ فیک. ماڈرنزم جو ہے وہ اصل میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لیٹن ورڈ ہے جو موڈو, اس سے یہ ماڈرنزم نکلا ہے, اور موڈو یا موڈوسس کا ایک لفظ ذکر کیا جاتا ہے, اور اس کا معنی جو ہے وہ ہے تازی ہوا, جس کو ہم کہہ لیں کہ ایک نیا جو ہے وہ آغاز آپ کہہ لیں. تو اس سے ماڈرنزم کا, اور یہ جو اصطلاح ہے یہ ہماری آج کے دور کی نہیں ہے, یہ کافی پرانی ایک اصطلاح چلی آ رہی ہے, ٹرمنالوجی پرانی ہے. اچھا ہوا یہ تھا کہ جو 16ویں صدی ہے 16th سینچری جو ہے اس میں اسپین سے جو مسلمانوں کی تعلیمات تھیں, جو ایک ان کی جو ڈسکوریز تھیں جو سائنس کے حوالے سے تھیں, اس کو لے کے آگے پھر جو ہے وہ مغرب کے اندر ویسٹ کے اندر ڈیولپمنٹس کچھ شروع ہوئیں, کچھ ریسرچ شروع ہوئی. اچھا ریسرچ جب شروع ہوئی تو اس میں ایسے ریزلٹس آنا شروع ہوئے جو کہ کلیسا کی تعلیم کے مخالف تھے. کلیسا کی تعلیم کا مخالف کیوں تھے؟ کیونکہ کلیسا جانتے ہیں سب کہ جو کرسچینٹی ہے, جو عیسائیت ہے, اس میں جو بائبلز آج ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے اس میں ٹیمپرنگ ہو چکی ہے, تحریفات ہو چکی ہیں, یعنی پوری تبدیل ہو چکی ہے. وہ اب اس میں جو عقائد ہیں یا جو اس کے اندر باتیں ذکر کی گئی ہیں وہ انسانی باتیں ہیں نا, وہ الہامی باتیں تو نہیں ہیں, تحریف ہو چکی ہے اس کے اندر. اب وہ ظاہری بات ہے جب سائنسی ڈسکوریز ہوئیں اور وہ کلیسا کے مخالف ہوئیں تو کلیسا کا بڑا ہولڈ تھا پورے ویسٹ میں. تو اب ان کی طرف سے ایک پریشر آیا ان جو ڈسکوریز کرنے والے جو سائنسدان تھے ان کے اوپر. اب جب وہ ایک پریشر آیا اور ان کو دبایا گیا, مختلف قسم کی اذیتیں دے کے ان کو بعضوں کو مار بھی دیا گیا اور بڑے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا بہت سے لوگوں کو, تو اب اس کا ایک ریئیکشن آیا, اور وہ ریئیکشن ان لوگوں کی طرف سے آیا کہ جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہتے تھے اور جو تھوڑے سے انہوں نے ریسرچ کی ہوئی تھی. اب وہاں سے ایک فرق آنا شروع ہوا کہ جی ہم چونکہ اب زمانہ بدل رہا ہے اور جو کلیسا کی تعلیم ہے یا ایک ٹریڈیشنلزم کی طرف جا رہی ہے
اور ہم نے ماڈرنزم کی طرف جانا ہے. تو اب وہاں سے ایک انقلاب شروع ہوا اور لوگ جو ہیں وہ کلیسا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. اب وہ آگے جب وہ سائنسی ڈسکوریز ہوتی رہیں اور ایک صنعتی انقلاب آیا اور اس کے بعد پھر چیزیں بہت زیادہ ڈیولپ ہوئیں پوری دنیا کے اندر. اب کلیسا جو تھا وہ مجبور ہو گیا کہ جی ہم اب یا تو ہم اتنا ان کو یعنی پریشر کریں کہ یہ چیز بند ہو جائے, دب جائے, لیکن اب چونکہ وہ باہر نکل چکی ہے اور کلیسا کے پاس کوئی ایسے ایویڈنس ہے نہیں کہ جو اس کو غلط ثابت کر سکے. وہ انسانی تعلیمات ہیں, الہامی نہیں. تو اب کلیسا نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ انہوں نے اپنی جو تعلیمات پہلے تبدیل کی تھی انہوں نے مزید تبدیل کر دی, یعنی انہوں نے اپنے دین کو تبدیل کرنا شروع کر دیا. یہ ہم بات کر رہے ہیں 17ویں سینچری 18ویں سینچری کی, ٹھیک ہے. پھر آہستہ 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 جو مذہبی طبقہ تھا انہوں نے اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دیا اس ماڈرنزم کے اندر جو کہ ایک ان کی طرف آ رہا تھا انقلاب. اب آپ دیکھیں گے کہ جو کلیسا میں جو چرچ کے اندر جو یہ گانے گائے جاتے ہیں عبادت کے انداز میں, یہ بہت زیادہ پرانے نہیں ہیں, یہ 19ویں سینچری میں شروع ہوئی. یہ ماڈرنزم کے پریشر میں یہ چیز اسٹارٹ کی گئی. بہت ساری چیزیں آج ہمارے جو کرسمس منائی جاتی ہے جس انداز سے منائی جاتی ہے وہ ایک ماڈرنزم کی ایجاد ہے, ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے ماڈرنزم نے چرچ کو اور کرسچینٹی کو تبدیل کر کے رکھ دیا, پورا انقلاب آ گیا, ٹھیک ہے. اب ماڈرنزم جو ہے جو جدیدیت ہے اصل میں 16ویں صدی سے اس کا آغاز ہوا اور تھوڑی سی اس کے پیچھے جو کوششیں تھیں وہ سائنسدانوں کی تھیں, لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی اور ایک پراپر ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک نظریہ بن گیا اور ایک پراپر ایک موومنٹ بن گئی ماڈرنزم کی. اب جب یہ ہم پاک و ہند کی بات کرتے ہیں بر صغیر کی یا عموماً مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو ایک کالونیزم کا دور آیا تھا جب استعمار آیا اور پورا ہمارا یہ افریقہ ایشیا پورا ان کا انڈر آ گیا تھا. تو اب انہوں نے مسلمانوں نے یا یہاں کے رہائشیوں نے دیکھا کہ جی وہ تو بڑی ترقی کر رہے ہیں, تو اب یہاں پر بھی وہ ایک احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے, اور آج تک موجود ہے, اور آج تک موجود ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب آج کے دور کے جو ماڈرنسٹ ہیں جو ماڈرنزم کے دعوے دار ہیں, اچھا میں یہاں ایک بات شیخ ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ جو غامدی صاحب ہیں ان کا موقف یہ نہیں ہے کہ میں جدیدیت کا لمبردار ہوں. بالکل یہ صحیح کہا آپ نے. ہاں ان کا یہ موقف نہیں, بلکہ پچھلے دنوں ہم ان کی ویڈیو بھی ایک دیکھ رہے تھے کہ جس میں وہ آ رہا تھا کہ جی میں تو بلکہ حسن الیاس صاحب غالباً کہہ رہے تھے کہ وہ جی ہم تو دیکھیں ہم تو فلانی چیز کو بھی غلط کہتے ہیں فلانی چیز کو بھی غلط کہتے ہیں, تو ہم کیسے جدید کا لمبردار ہو گئے. تو ایسا نہیں ہے, لیکن پس پردہ پس پردہ کہہ لیں یا نتائج کے طور پہ کہہ لیں کہ جو چیز واضح ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ آپ اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں, اس ماڈرنزم کی دعوت دے رہے ہیں کہ جس ماڈرنزم کی طرف پورے کلیسا کو لے جایا گیا اور پورا اس کو جس طرح سے بلڈوز کر دیا گیا, اس کی طرف ختم کر دیا. اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ معاشرے سے مذہب کی بنیادیں ساری کمزور کر دی گئی, اور آج وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ الہادی معاشرے بن کے رہ گئے ہیں. جی تو آغاز کہہ سکتے ہیں کہ جدید وہاں سے آغاز ہوا جناب. اچھا اب ہم بات کر رہے تھے کہ جب کالونیزم آیا اور ہمارے مسلمانوں نے دیکھا جو کہ دبے ہوئے تھے, انہوں نے جب دیکھا کہ جی یہ انگریز تو اتنا ترقی کر گئے, تو انگریزوں نے بھی ہمیں یہ تعلیم دی کہ جی یہ ماڈرنزم کی وجہ سے, یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی بیسک چیز یہ نہیں ہے, اصل ماڈرنزم ہے. اور ماڈرنزم کی کیا خصوصیات ہیں وہ آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن یہ پٹی پڑھائی گئی کہ ماڈرنزم کی طرف آپ کو آنا پڑے گا. اب ہم جب تاریخ دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے رد عمل میں جب یہ ماڈرنزم کی لہر آئی ہے اس کے رد عمل میں ہمیں 3 قسم کے طبقات نظر آتے ہیں مسلمانوں کے اندر. ایک وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے اس کو 100% اپنا لیا ماڈرنزم, صحیح, اور اس کی بڑی مثال جو ہم دے سکتے ہیں وہ ترکی کی مثال ہم دے سکتے ہیں. کمال اتاتürk ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے. اسلام کی شناخت کو بالکل ختم کر دیا گیا اور جو پابندیاں مسلمانوں پہ لگی, اور دعویٰ کیا تھا کہ جی ہم نے مسلمانوں کو اب ہم ایک نیا آغاز کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا ویسے میں اشارہ کر دوں کہ آج کل کے دور میں سعودیہ کا بھی تقریباً کم و بیش وہ ایک رجحان اس طرف بڑھ رہا ہے. تو وہ ایک یعنی وہاں پر بھی یہ ذہن ڈیولپ ہوا کہ جی اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو آپ کو اپنے اسلامی شناخت سے تھوڑا سا ہٹنا پڑے گا, مذہبی سے آپ کو ہٹنا پڑے گا. تو یہ ہمیں تھوڑا نظر آ رہا ہے, لیکن بحمدللہ وہاں پہ چونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی تعداد میں ہے, دین کو محبت کرنے والے لوگ زیادہ ہیں, تو وہ ایفرٹس اتنی تاریخ ہے, ہاں الحمدللہ وہ ایفرٹس اتنی کامیاب ہو نہیں رہی جتنی کہ ترکی میں ہمیں نظر آتی. تو ایک تو یہ مصر کے اندر بھی بہت حد تک ہمیں نظر آیا کہ وہاں پر بھی انہوں نے اس چیز کو اپنا لیا تھا. اچھا دوسری جو رد عمل آیا اس کا جو دوسرا طبقہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بالکل اس کو نگلیکٹ کر دیا, ریجیکٹ کر دیا اس کو,
کہ جی ہم نے تو جانا ہی نہیں ہے ماڈرنزم کی طرف, اور اتنا ریجیکٹ کر دیا کہ انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کا بھی انکار کر دیا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. وہ یہ جو دوسرا ہمارے یہاں طبقہ باتیں بن کی گیا. جاتی ہیں کہ جی اسپیکر پہ اذان دینا بھی حرام اور یہ وہ سب چیزیں, بالکل. تو یہ چیزیں ہوئی. پرنٹنگ مشین کو حرام کہہ دیا. اس طرح کی چیزیں, کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو جس پہ بہت زیادہ ہمارے یہاں مبالغہ, غلط باتیں کی جاتی ہیں علماء کی طرف منسوخ کر کے, مبالغہ بہت زیادہ ہے. لیکن بہرحال یہ ایک رد عمل موجود ہے, اور رد عمل ماڈرنزم کا تھا. اور یہ نہیں کہ علمیت یا جہالت تھی, علمیت نہیں تھی, نہیں, ماڈرنزم کا ریئیکشن تھا. جی. تیسری جو چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ تھی کہ احساس کمتری میں آ کے اسلام کو کسی طریقے سے ماڈرنزم کے ساتھ ملا دیا جائے. یعنی وہ چیز جو کلیسا نے کیا, جو کہ اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے کہ چلو کم از کم نام کے تو باقی رہیں, ورنہ بالکل ہی نہ مٹ جائے, ورنہ بالکل ہی نہ مٹ جائے. تو اب وہ انہوں نے ایسا کیا کیا کہ انہوں نے اسلام کی ایک ماڈرن تعبیر پیش کرنا شروع کی. اور یہ اگر ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سر سید احمد خان سے اس کا نقطہ آغاز نظر آتا ہے. کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں اس پہ گفتگو کی اور باتیں کی, تو ہمیں ایک چیز جو ہے وہ واضح طور پر محسوس ہوتی ہے. تو یہ ماڈرنزم کی ایک ہسٹری اور یہ اس کی جو اسلام کے تعلق سے جو ہمیں باتیں نظر آتی ہیں شیخ صاحب, وہ یہ چیزیں ہیں. بہترین. یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ماڈرنزم ایک طریقے سے جو ہے وہ جس کو ہم جدیدیت کہتے ہیں اردو میں, یعنی جو قدیم جدید جو ہے وہ قدیم کی ضد ہوتی ہے. یعنی ہر اس چیز کی اپوزٹ چلتے ہیں جو قدامت پسند ہو یا قدیم ہو یا اولڈ ہو. تو وہ دراصل ایک تعلیم یہ دینا چاہتے ہیں, پیغام ان کا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو قدیم ہے, ہر وہ چیز جو پرانی ہے اور قدیم ہے, وہ کارآمد نہیں ہو سکتی یا وہ انسان کی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے, چاہے وہ قدیم وہی کی شکل میں ہو یا انسان کی بنائی ہو. دونوں صورتیں اس کی, چاہے وہ قدامت اس کی وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہو, یعنی کسی یعنی خدا کی طرف سے دین کی صورت میں ہو یا لوگوں کی بنائی ہوئی ہو. جی جی. تو دونوں صورتوں میں ایک طریقے سے وہ تعلیم یہ دے رہے ہیں کہ یہ جو دین اسلام پر عمل کرنا جو ہے وہ آپ کو دنیا میں ترقی کے آگے رکاوٹ ہے. یعنی کہ اگر آپ خالص اسلام پر عمل کریں گے, پیور اسلام پر عمل کریں گے, تو آپ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے. اور اس کی آڑ میں یعنی مسلمانوں کو اپنی ہی تاریخ سے جاہل رکھا اور اپنی تاریخ سے ناآشنا رکھا کہ وہ مسلمان اپنی تاریخ کو نہیں پڑھ سکے کہ دو خالص اسلام پر عمل کر کے پوری دنیا پر حکومت کرتے رہے ہیں. جی بالکل. یعنی ایسا نہیں کہ اسلام پر عمل کرنے سے انسان جو ہے وہ نیچے کی جانب جائے گا یا ترقی نہیں کر سکتا. اندلس تک جب ہمارا اسلام پہنچا ہے, اس کے اندلس کی تاریخ اگر ہم پڑھیں تو وہ اس وقت کے یورپ کے لوگوں کے لیے ایک معراج کی حیثیت تھی. بالکل کہ یار یہ جو مسلمانوں کی ترقی ہے, یہ جو مسلمانوں کی اچھا باریک سے باریک فنون کے اندر, جسے ہم آج کل فنون لطیفہ کہہ دیتے ہیں, کیلیگرافی وغیرہ کی بھی جو پرانی ان کی آپ تلاش کریں تو پرانے اب تو وہ کنیسے بن چکے ہیں, پہلے وہ مساجد ہوا کرتی تھیں بڑی بڑی, ان کے اندر جس قسم کی کیلیگرافی ہوئی ہوئی ہے وہ آج سے 1200 سال پہلے 1300 سال پہلے کس طرح انہوں نے یہ سب کچھ کام کیا, کیسی تعمیرات کری. تو الٹا آپ کی بالکل بات صحیح ہے کہ مطلب یہ ذہن میں آ گیا کہ جو آپ روایت سے دور ہو گئے تو آپ کی ترقی ہوتی جائے گی, اور جو روایتیں قریب ہو گئے گویا آپ پیچھے ہوتے جاؤ. اور اس زمانے میں یورپ جو تھا وہ ڈارک ایجز میں جی رہا تھا, تاریخ دور میں جی رہا تھا. یہاں پہ میں ایک دو باتیں اگر ہم اس پہ ڈسکس کر لیں. ایک تو اپنے ناظرین کی وضاحت کے لیے کہ ماڈرنزم کو ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ ہسٹری اس کی ہے, ماڈرنزم کی خصوصیات ہیں کیا. اصل ماڈرنزم کو ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہے ماڈرنزم کو ٹیکنالوجی کے اور سائنس سے. یعنی ماڈرنزم جو ہے بیسکلی اگر کوئی اینٹی ماڈرنزم ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اینٹی ٹیکنالوجی یا اینٹی سائنس ہے. ہاں یہ بہت اہم چیز ہے, اس کو آپ کو فرق کرنا پڑے گا. تو ماڈرنزم بیسکلی ایک فلسفی ہے, ایک نظریہ ہے, ایک تھیوری ہے, اور اس کے کچھ کریکٹرسٹکس ہیں, اس کے کچھ علامات ہیں جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. مثلاً اب جدیدیت کی جو خصوصیات کیا کیا ہوتی ہیں اس کو ہمیں سمجھنا ہے. جدیدیت کی خصوصیات جو انہی کے جو فلاسفرز ہیں جو جدیدیت کو پیش کرتے ہیں, جو ماڈرنزم کو پیش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی اس کی خصوصیت ہے ہیومنزم, یعنی انسانیت. اچھا انسانیت جو ہے وہ مذہب کے اندر بھی, یا مذہب کہہ لیں یا دین, ہم تو دین کہیں گے اس کو کیونکہ مذہب کی وہ تعریف ہم نہیں مانتے جو ماڈرنزم پیش کرتا ہے. تو دین کے اندر بھی ہیومینٹی موجود ہے, ہیومنزم موجود ہے, انسانیت موجود ہے, آیا ہی انسان کے لیے, انسان کی فلاح کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اصطلاحاً اس ٹرمنالوجی میں ہمارا اختلاف نہیں, اختلاف یہ ہے کہ آپ اس کی وضاحت کیا کرتے ہیں. اب یہ کیا ہے, ہیومنزم کیا ہے بیسکلی کہ انسان کو اتنی اہمیت دینا کہ اس کی اہمیت کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہو جائے, جی حتیٰ کہ خود خالق کے اوپر انسان کی اہمیت کو بڑھا دیا جائے. بالکل. یعنی ایک چیز ہے جو خالق کہہ رہا ہے اور ایک ہے جو انسان سوچ رہا ہے.
تو انسان کی جو سوچ ہے، اس کی جو عقل میں آ رہی ہے بات، یا اس کے اپنی جو خواہش ہے، اس کو اللہ کی بات پر ترجیح دے دینا، یہ ہیومنزم ہے بیسکلی. تو یہ ہیومینٹی نہیں ہے، ایک انسانیت یعنی انسانوں کے لیے سوچنا اور ان کے فلاح و بہبود کے لیے سوچنا، یہ ڈفرنٹ چیز ہے. عام طور پہ لوگ خدمت کر جاتے ہیں، خلط مت کر جاتے ہیں. مذہب سے آزادی کا راستہ چیز ہے، انسانیت کی خدمت کو اور ہیومنزم کو خلط مت کر جاتے ہیں. کر دیتے ہیں. تو ماڈرنزم بیسکلی ہیومنزم کی بات کرتا ہے، ہیومینٹی کی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. تو دوسری چیز جو ہے وہ ہے ریشنلزم. ریشنلزم کیا ہے کہ جی آپ نے عقل سے سوچنا اور اپنی عقل کو ہی آپ نے اصل سمجھنا، ٹھیک ہے نا، فوقیت آپ نے دینی ہے. یہ ریشنلزم اس کا. اور پھر وہ اس کی بنیاد پہ وہی الہی کا انکار، اور کہ جی ہماری تو عقل میں ہی بات نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا. تو اپنی عقل کو اصل سمجھنا، معیار سمجھنا سر. ہاں. اور یہ برائی تو ہمارے پرانی چلی آ رہی ہے نا، معتزلہ سے چلی آ رہی ہے یہ مسئلہ. تو اور اس کو ہم جیسے ڈسکس بھی ہوتا رہتا ہے ہمارے مختلف فورمز کے اندر کہ معتزلہ جو ہیں یہ اصل تھے کہ جنہوں نے عقل کو قرآن اور حدیث کے اوپر انہوں نے ترجیح دی تھی، ترجیح دی. اور پھر اس کے جو نقصانات انہوں نے اٹھائے وہ ہمارے سامنے ہیں. اور اس کو علماء نے مختلف طریقے سے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا کہ آپ جو چیز کاؤنٹر کیا ہے اس کو کہ جی جو آپ عقل کی بات کر رہے ہیں تو کس کی عقل کی آپ بات کر رہے ہیں. اس پر ہمارا پورا قرآن بھی ہے کہ وہ حدیث اور عقل پرستی کا جیسا حدیثوں کا جو انکار ہوتا ہے، تو اس پر ہم نے اس پر ڈیٹیل میں بات کی. اچھا ایک اور جو اس کے اندر جو اس کو ایک اگر اس میں چیز ایڈ کر دیں کہ بطور مثال تو جاوید غامدی صاحب کی بہت سی کتابوں کے اندر اور بہت سے مقالات کے اندر، آرٹیکلس کے اندر وہ یہ جملہ استعمال کرتے بھی ہیں باقاعدہ کہ یہ عقل میں نہ آنے والی بات ہے. یہ تشریح جو ہے وہ آج کے زمانے میں پیش کی گئی ہے ہمارے فقہا کی طرف سے، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی یا ہم اس کے پابند نہیں. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس خاموشی پر عقل و دانش جو ہے وہ سوال نہیں اٹھاتے ہیں. اس قسم کے وہ تعبیر جو ہے نا میں بالکل آپ کی بات درست ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ماڈرنزم کی جو ہم خصوصیات بیان کر رہے ہیں یا اس کی کریکٹرسٹک بیان کر رہے ہیں، تو جب ہمیں ایز اٹ از یہ کریکٹرسٹکس مل رہی ہیں غامدی ازم کے اندر، بالکل، تو ہم کیوں نہ کہیں کہ آپ ماڈرنزم کے دائی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. انسان اپنے اس سے پہچانا جائے گا نا کہ جس چیز کا وہ دعوت دے رہا ہے، وہ دعوت دے رہا ہے، اس کے نتائج نکل رہے ہیں اور جن اصولوں پر وہ دعوت دے رہا ہے موجود ہے. جی بالکل. اچھا یہ اور چیزیں بھی ہم جو خصوصیات میں ذکر کرتے ہیں، مثلاً اینٹی ٹریڈیشن. ٹھیک ہے نا. ٹریڈیشنلزم ایک چیز ہے، قدامت پسندی جس کو آپ نے کہا ہے، روایت پسندی آپ کہتے ہیں جس کو. اب روایت پسندی کیا ہے؟ جو چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. کہ مطلب اب علماء امت کا ایک مسئلے پر اجماع ہے اور وہ چلا آ رہا ہے، کنسنسس ہیں، چلے آ رہے ہیں، تواتر ہے، چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور آ کے اب ایک چیز کی حکم کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، اور غامدی صاحب آ کے یا کوئی بھی جو ماڈرنسٹ ہیں وہ آ کے کہیں کہ جی یہ جو تعبیر آپ بیان کر رہے ہیں یہ تعبیر اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے. ٹھیک ہے نا. اور اپنی عقل کے ساتھ اس کو بیان کر دیں گے، اور پوری امت کا اجماع، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہمارا اس سے کیا تعلق، مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی اس پہ. یعنی یہ ان کا موقف ہوتا ہے. تو ٹریڈیشنلزم کے مخالف ہوتے ہیں، اینٹی ٹریڈیشنلزم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ جی ان کے ماڈرنزم کے اندر ایک اور اصطلاح جو ماڈرنسٹ بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ لبرلزم اور سیکولرزم. لبرلزم اور سیکولرزم. سیکولرزم تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے لبرلزم سے. ٹھیک ہے. سیکولرزم کیا ہوتا ہے؟ لادینیت، کہ آپ کی جیسے ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. دین ہر ایک کی پسند ہے، وہ جیسے چاہے مرضی کرے. اور لبرلزم کیا ہے؟ کہ مطلق آزادی آپ کو مل جائے. الاباحیہ اس کو، الاباحیہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کو آزادی ہے ہر چیز کا. شیخ بہت سارے ان کے مقالات اور آرٹیکل اس تعلق سے پورے اس کو سپورٹ کرنے میں ہیں. بے شک آپ اس نام کو استعمال نہ کر رہے ہوں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ دین جو ہے نتیجہ کس طرف جا رہا ہے، انہی کے مقاصد پورے کر رہے ہیں، مقاصد پورے ہو رہے ہیں. ہم اگر دیکھیں جیسے ہم آگے کچھ وہ مسائل پیش کریں گے کہ جن مسائل میں جو حکم غامدی صاحب لگا رہے ہیں وہ اصل میں آپ کو لبرلزم اور سیکولرزم کے نتیجے کے طور پر نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو غامدی صاحب اصول پیش کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے اصول پیش نہیں کرتے، وہ لبرلزم کا اصول ہے، اور وہ کیا ہے کہ مطلق آزادی. بالکل ٹھیک ہے نا. یا عقل پرستی کہ جی میری عقل میں یہ بات نہیں آتی، یا مطلب کس نے منع کیا آپ کو اس سے؟ اللہ تو منع نہیں کرتا آپ کو اس سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں لا کے، یہ دلائل دے کے وہ بہت سارے مسائل کو لوگوں کے لیے جائز قرار دے دیتے ہیں. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں. تو بہرحال یہ ماڈرنزم کی اور بھی ہمارے پاس کریکٹرسٹکس ہیں، لیکن یہ اہم چیزیں ہیں. اچھا ایک چیز اور میں آخر میں ایک چیز کہ ماڈرنسٹ جو ہیں، جو ماڈرنزم کے داعی ہوتے ہیں، تو یہ بیسکلی ان کا طریقہ واردات جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ کس طریقے کے ساتھ اٹیک کرتے ہیں قدامت پسندوں کو آپ کہہ لیجئے یا دین کے حوالے سے آپ کہہ لیجئے. ایک چیز یہ ہے کہ
آج ہم اسلامک ماڈرنسٹ کی بات کر لیتے ہیں. جو مسلمانوں میں جو ماڈرنسٹ ہیں ان کی بات کرتے ہیں. ان کے بنیادی طور پہ 3 ہمیں طریقہ کار نظر آتے ہیں. یہ 3 ان کے یوں سمجھیں کہ علامات نظر آتی ہیں. اگر کوئی بھی شخص اس طرح کی بات کر رہا ہو تو سمجھ جائیے کہ وہ ماڈرنسٹ ہے. بالکل. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ آج کل کا جو زمانہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں ہے. بالکل. یہ نیا زمانہ ہے. اور ماڈرن ایج کی جو ضروریات ہیں اور تقاضے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کا ایک نعرہ ہوتا ہے کہ دس از ناٹ دا پروفٹس ٹائم. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں ہے. جی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تقاضے مختلف تھے اور آج کے زمانے کے تقاضے مختلف ہیں. اور یہ ہمیں ابھی آگے چل کے غامدی صاحب کے مسائل میں نظر آئے گی. یہ بات کھل کے یہ بات وہ ذکر کرتے ہیں. اچھا پھر اسی طریقے سے ایک اٹیک ہوتا ہے حدیث کے اوپر ڈائریکٹ. یہ دوسرا ایک علامت ہے. دوسری علامت کیا تو حدیث پہ ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں یا پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ایسے پہلو بیان کرتے ہیں, اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بحیثیت ایک نبی کے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. ایسے جی. مقصد یہ کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجتہد تھے تو ہم بھی مجتہد ہیں, ہمارا بھی اجتہاد ہے. بلکہ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں غامدی صاحب کا پروگرام تھا دنیا نیوز کے اوپر, تو اس میں انہوں نے یہاں تک یہ بات کہہ دی, اینکر سوال کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہے وہ جیسے میں آپ کو, یعنی غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں آپ کو دین کی تعبیر بیان کر رہا ہوں نا اس مسئلے میں, تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعبیر بیان کی ہے. تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت ہے ویسی میری بات کی اہمیت ہے. ونعوذ باللہ من ذالک. تو اس پر بڑا ایک ہنگامہ بھی ہوا, بڑا احتجاج ہوا اس زمانے میں, لیکن یہ موقف ان کا آج تک قائم ہے. یعنی اپنے آپ کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ایک مجتہد کے پیش کرنا, بطور ایک اتھارٹی کے پیش نہیں کرتے ہوئے. اور آخری بات جو نظر آتی ہے وہ کہ سائنس کو اس انداز سے پیش کرنا کہ سائنس اور اسلام میں تقابل کر کے سائنس کو اسلام کے اوپر مقدم کرنا. اور یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ایک ڈفرینٹ چیز ہے, ماڈرنزم ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اسلام سائنس ٹیکنالوجی سے منع نہیں کرتا, اسلام آپ کو لبرلزم, سیکولرزم اور ماڈرنزم سے منع کرتا ہے کہ آپ اسلام کی تعبیرات کو تبدیل کریں. بات کو آگے اس طرح بڑھاتے ہیں کہ کچھ آپ نے آپ کی گفتگو میں اشارے آئے کہ کچھ اصولوں کی طرف, جیسے کہتے ہیں نا غامدی صاحب کن اصولوں کی بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں, اور جیسے انہوں نے آپ نے حوالہ دیا ایک چینل کا بھی. جی بالکل. تو اس پہ شیخ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے ایک تفصیل سے آگے سلسلے وار پروگرامات کریں گے کہ یہ جو آرا ہیں جو انشاءاللہ آج بھی ہم ابھی شروع کرتے ہیں پیش کرنا, یہ آرا کن اصولوں کی بنیاد پر انہوں نے پیش کری ہے, اس کے پیچھے کیا اصول کا فرما ہے. کیونکہ ظاہر ہے ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی آرا پیش کی جائیں اور ان کے پیچھے کوئی اصول ہی نہ ہو. کچھ نہ کچھ اصول جیسے کہتے ہیں انہوں نے اپنے طور پہ پیش کیے ہیں. جب آپ ان اصولوں کا محاسبہ کر لیں گے اور ثابت کر دیں گے کہ یہ بنائے ہوئے اصول ہیں اور سلف صالحین سے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ملتا, بلکہ سلف صالحین کے علاوہ بھی میں کہہ دوں کہ جو متأخر زمانے کے اندر بھی جو فقہا اور قضات کی ایک لمبی فہرست ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں بھی ان کی تائید کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو انشاءاللہ پہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اصول بھی خود ساختہ ہیں, اور پھر جب ان اصولوں کے اوپر بنیاد کرتے ہوئے مسائل آئیں گے تو پھر ان کی کیا حیثیت رہ جائے گی, یہ پڑھنے والے اور سننے والے انشاءاللہ خود ہی اس کو جان لیں گے. تھوڑا سا اس کو ذرا آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں یہ کہوں گا کہ عام طور پہ لوگ غامدی صاحب کو جو ہے نا وہ ان کے صرف مسائل سے جانتے ہیں, اس کی مسائل کی جو بیک انجینئرنگ ہے وہ مسئلہ آیا کہاں سے, وہ ہمیشہ غامدی صاحب ہی اس نتیجے پہ کیوں پہنچتے ہیں, دوسرے علماء کو نہیں پہنچ جاتے اس نتیجے پہ. تو یہ جو بیک انجینئرنگ اصل میں اس کی جو ہے نا وہ عام طور پہ لوگ سمجھ نہیں پاتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان اصولوں کو ڈسکس کرنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ایسے نتائج غامدی صاحب ہی کیوں برآمد کر رہے ہیں, اور ایسے نتائج ہمیشہ جو ماڈرنزم کے حق میں ہی کیوں جاتے ہیں, انہیں کے حق میں ہی کیوں جاتے ہیں. اس کی ایک وجہ بھی ہے, وہ بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں پھر مسائل پر آتے ہیں. وہ یہ ہے شیخ کہ اس وقت میں ایک بہت بڑی پالیسی دی گئی ہے یہ مڈل ایسٹ کنٹریز کو بھی, اور مطلب آپ کہہ لیں کہ اوور آل ایشیا کے بارے میں, اور یہ ہے امریکہ کے ادارے رینڈ کارپوریشن کی طرف سے. تو یہ رینڈ کارپوریشن جو ہے یہ حضرات ہمارے اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں, انشاءاللہ ہم اس کا لنک وغیرہ بھی دیں گے آپ کو. تو RAND.org کے نام سے ان کی ویب سائٹ ہے, اور یہ اس کے اندر شیخ انہوں نے مڈل ایسٹ کی الگ پالیسی بنائی ہوئی ہے. ڈفرینٹ جو ہے ملکوں کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ پالیسی مٹیریل نشر کیا ہے. اچھا ان کا جو اپنے بارے میں تعارف ہے شیخ وہ کیا ہے, دیکھیے آپ لوگ کہتے ہیں دا رینڈ کارپوریشن از اے نان پروفٹ ریسرچ آرگنائزیشن providing objective analysis and effective solutions that address the challenges facing the public and private sectors around the world. تو یہ جناب معاشرے کے اندر سولوشنز دے رہے ہیں کس چیز کے, جو پبلک کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو دنیا کے اندر نظر آتے ہیں. اچھا ظاہر ہے جب آپ بات کر رہے ہیں مڈل ایسٹ کی اور مڈل ایسٹ کی پالیسی کی, تو ظاہر سی بات سب سے پہلے آپ کو وہاں پہ جو مسائل نظر آئیں گے وہ دین نظر آئے گا, اور پھر آپ کی طرف سے اس کے اندر حلول اور تجاویز پیش کیے جائیں گے. تو شیخ اس کے اندر ایک بڑا اہم آرٹیکل
انہوں نے اس کو نشر کیا ہوا ہے سول ڈیموکریٹک اسلام کے نام سے. اچھا, سول ڈیموکریٹک اسلام ہے یہ. چیرل برنارڈ اس کے جو ہے وہ رائٹر ہیں. اس کا ترجمہ بھی موجود ہے اس آرٹیکل کا. یہ پڑھنے والا ڈاکومنٹ ہے شیخ. اس کے اندر انہوں نے ہمارے معاشرے کو 4 اقسام میں تقسیم کیا. ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب اس کے اندر قدامت پسند لوگ ہیں, جنہیں انہوں نے کہا کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں اور پرانے دقیانوس ہیں, اسلامسٹ ہیں, یہ لوگ ہیں. اس کے اندر بھی انہوں نے ایک اور کیٹیگری لے آئی کہ وہ فنڈامنٹلسٹ پلس ایکسٹریمسٹ بھی ہو جائیں گے جو کہ ذرا جہادی آرا سے متاثر ہوتے ہیں, وہ ان کو ایک اور کیٹیگری لے آئے. پھر انہوں نے کہا کہ اس معاشرے کے اندر ایک سیکولر لوگ ہوتے ہیں جو بالکل دین بیزار لوگ ہوتے ہیں, جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور چوتھی پارٹ جو مجھے بتائی جو شیخ ہمارا ٹاپک ہے آج, وہ ہے ماڈرنسٹ. صحیح. اور اس آرٹیکل کے اندر میں نے حوالہ دیا ہے, اس کو مزید انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ریکمنڈیشن میں یہ لکھا ہے کہ اگر مڈل ایسٹ سے آپ کو جو شدت پسندی ہے اور جو امریکہ کو لگتا ہے کہ اس معاشرے کے مسائل ہیں ختم کرنے, تو آپ کو ماڈرنسٹ جو طبقہ ہے انہیں سپورٹ کرنا ہے, انہیں فنڈ کرنا ہے, ان کو باقاعدہ میڈیا کے اوپر آپ کو پذیرائی دینی ہے. شیخ جو چیزیں آج ہو رہی ہیں نا, جس طبقے کو کس طرح سے نمائندگی ملتی ہے, کس طرح سے شیخ ٹی وی چینلز کے پرائم ٹائم کے اندر آپ کو پروگرام ملتا ہے, یعنی وہ ٹی وی چینل جو کہ مطلب ان ٹائمز کے اندر انتہائی ہٹ ہونے والی چیز دکھاتے ہیں, وہ ایک قدامت پسند قسم کے انداز کے اندر ایک جدید قدامت پسند انداز میں ایک جدید اسلام کی تشریح پیش کرنے کو 1 گھنٹے کے پروگرام دکھائے جا رہے ہیں. یہ شیخ اس کی پوری رینڈ کارپوریشن کی پوری پالیسی ہے, لوگ اس کو چیک کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے, یعنی تاکہ ذرا جانبداری کی بات ہو, ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ ان کے پینل پر ہیں یا یہ ان کے اپوائنٹڈ کیے ہوئے لوگ ہیں, ہم ایسی بات نہیں کہتے. لیکن وہی بات ہے کہ تعریفوں نہ ہو. یہ جو پالیسیز تھیں اس کو ہمارے معاشروں میں کون پوری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یعنی اگر غور کریں ہمارے معاشرے میں, بلکہ ایک رینڈ کی اپنی ویب سائٹ پر ایک اور آرٹیکل ہے, اس کا نام ہے کہ بلڈنگ ماڈریٹ مسلم نیٹ ورکس کے نام سے, کہ اس میں مسلمانوں کے جو ماڈریٹ مسلمز ہیں ان کے نیٹ ورکس کو ترقی دینا, اس کی ہیلپ کرنا, اس کے ہر لحاظ سے, چاہے میڈیا کے اندر, چاہے دیگر جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان میں ان لوگوں کو آگے لے کر آنا. تو یہ جو آرٹیکل ہے تقریباً یہ 200 صفحے سے اوپر کا ہے, اور اس میں باقاعدہ طور پر ان کی جو تجاویز ہیں اور ریکمنڈیشنز ہیں اس میں انہوں نے روڈ میپ دیا پورا کہ کس طریقے سے ماڈریٹ مسلمس کو کس طرح ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, ان کی مدد کر سکتے ہیں, اور ماڈریٹ مسلمس کی ان کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں, صحیح خصوصیات کون سی ہیں, ان کو کیسے پہچانا جاتا ہے, وہ بھی بتائی ہیں. اور ان کو کس طریقے سے مثال کے طور پہ جو اسکالرز ہیں, کچھ اس کے نام بھی دیے ہوئے, اچھا بعض میں نام بھی دیے ہوئے شیخ, نام بھی دیے ہوئے. ایک سیریا کے اسکالر تھے, انتقال ہو گیا, محمد شہرور کے نام سے, کہ بہت زیادہ منحرف آرا مشہور ہیں, عربی زبان میں ان کا بہت زیادہ کنٹینٹ ہے. شیخ صاحب اس میں انہوں نے باقاعدہ ان کے نام لکھے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے. اچھا آپ شیخ یہاں بڑی اہم بات ہے, وہی بات کہ یہ ویسٹرن لوگ ہیں, ان کا انٹرسٹ کیا ہے کہ مسلم معاشروں کے اندر سے جو ٹریڈیشنل اسلام ہے کس طرح اس کو چیلنج کیا جائے, کس طرح اس کو ختم کیا جائے. اچھا 1 منٹ کے لیے شیخ ایک بات ہم ایڈ کر لیں پاکستان کے معاشرے پہ. کیا ہم نہیں جانتے یہ بات کہ ہمارے یہاں جو دیندار ایک روایتی طبقہ ہے, ہم سب کی وکالت نہیں کرتے, اچھے برے ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں, کیا ان کے خلاف ہمارے لوگ انتہائی جارحانہ نہیں ہو جاتے؟ بالکل. اور جو ماڈرن قسم کے طبقات ہیں ہمارے ملک کی یونیورسٹی سے کلچر ہو گیا, کارپوریٹ کلچر ہو گیا, وہاں پر ہر طرح کی امورل چیزیں اگر ہو جائیں, ہم کہیں اس کے خلاف نہ کوئی تحریک سنتے ہیں, نہ لوگوں کی زبان کے اوپر سنتے ہیں کہ سارے لوگ ایسے ہو گئے. دکھانے کا طریقہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو اتنا سافٹ کر کے دکھاتے ہیں, اور یہ ان والی چیزوں کو اتنا بڑھا چڑھا کے اس کا ہوا بناتے ہیں. یہ ہمارے ملکوں کے لیے ان کی پالیسیز یہی ہیں. میں پیچھے اسٹوڈنٹ سے کہہ رہا تھا, ایک بات ذہن میں آ گئی کہ آپ لوگوں کو اگر اندازہ کرنا ہے نا کہ ہم لوگ سوشل میڈیا کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں, دنیا ایسے نہیں کرتی, تو ایک دلیل ہے یا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے. وہ کیا, آپ جائیے اور ابھی اس وقت غزہ اور فلسطین کے ایشو کے اوپر 2 منٹ کی اپنے جو بالکل ایک بیسس سے چینل آپ کا ہے, پرسنل چینل ہوگا, ویڈیو بنا کے ڈال دیں. جی آپ جانتے ہیں شیخ 2 دن آپ کی وہ ویڈیو نہیں رہے گی, یہ کہ وہ ڈیلیٹ ہو جائے, آپ کو وارننگ آ جائے, آپ کو اسٹرائک آ جائے. اور میں نے کہا جتنا بھی فلتھ, جتنا بھی بیکار مٹیریل ہمارے ملکوں سے اگر وہ اپلوڈ ہو جائے, اسے کوئی پرابلم نہیں ہے.
اس کا مطلب وہ کوئی چیزوں کو پذیرائی دینا چاہتے ہیں اور کچھ ٹاپکس پہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بات نہ کریں جس میں آگاہی ہے، جس میں سمجھداری ہے، جس کے اندر لوگوں کو صحیح انداز میں اویئرنیس دینا ہے، نہیں بھائی اس سے بات نہ کرو. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ رینٹ کارپوریشن میں جنہوں نے ماڈرنسٹ کی یا ماڈرنزم کی کوئی کیا ڈیفینیشن کی ہے؟ ہاں شیخ، یہ باقاعدہ ماڈرنزم کی انہوں نے جو آپ کہہ لیں کہ جو 4 کیٹیگری جب ذکر کری، جس آرٹیکل میں نے جو ہے ریفرنس دیا سول ڈیموکریٹک اسلام کا، تو تقریباً جو باتیں آپ نے ذکر کری ہیں اس طرح انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ وہ لوگ اسلام کی ایک نئی تشریح پیش کرنا چاہتے ہیں. بلکہ میں شیخ اگر آپ کہیں تو میں ایک تھوڑا سا ان کا ایک اقتباس پڑھ لوں. ریسپیکٹ فار دا رائٹس آف ویمن اینڈ ریلیجیس minorities. Moderates are hospitable to Muslim feminists and open to religious pluralism and interfaith dialogue. یعنی تنوع مذہبی، مختلف آراء پائی جائیں مذہب کے اندر، اس کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. انٹرفیتھ ڈائلاگ یعنی آپس میں مذاہب کے درمیان مکالمہ بھی ہوتا رہے، اچھی بات ہے. Moderates argue for instance that discriminatory injunctions in the Quran and the Sunnah relating to women's position within the society and the family، باقاعدہ جو خاتون کی قرآن اور سنہ کے اندر تعبیر پیش کی گئی ہے اس کو وہ چیلنج کرتے ہیں. فار ایگزامپل دیٹ اے ڈاٹرز انہیریٹنس شوڈ بی ہاف دیٹ آف اے سنس. عورت کی جو وراثت ہے وہ آدھی ہے بیٹے کے مقابلے میں، بیٹی کی وراثت اس کو چیلنج کرتے ہیں. باقاعدہ یہ انہوں نے اس میں لکھا ہے شوڈ بی ری انٹرپریٹڈ on the grounds that conditions today are not the same as those that prevailed in the Prophet Muhammad's day. کی بات وہ زمانہ نہیں رہا، اب جو زمانہ رہا. شیخ کہہ رہے ہیں باقاعدہ، پھر وہ کہہ رہے ہیں ویمن رائٹس کی جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس کی ہیلتھ سروس کے اندر وغیرہ وغیرہ. کچھ چیزوں میں ہمیں اختلاف نہیں بھی ہے لیکن آپ نوٹ کیجیے ذرا. اچھا اچھی باتیں بھی تو ہوتی ہیں نا شکا کہ ساری وہ ایسی نہ ہو نا کہ آپ کو بری ساری بالکل ڈیٹیلز کے اندر تو جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا شیطان پایا جاتا ہے. طریقہ کار ہوتا ہے نا، اچھی باتیں بھی ذرا ایک انسانیت والی اور وہ ذرا میٹھی باتیں بھی ہوتی ہیں. سمجھے شیخ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہر جو بھی باطل ہوتا ہے نا اس کو کچھ نہ کچھ حق کہنا ہی پڑتا ہے، ورنہ وہ اس کا خالص باطل کوئی بھی قبول نہیں کر سکتا. اس کی میں مثال عام طور پہ دیتا ہوں کہ جو لوگ ملاوٹ والا دودھ بیچتے ہیں نا ان کا دودھ بھی سفید رنگ کا ہی ہوتا ہے. اگر وہ کالے رنگ کا دودھ بیچیں گے تو کوئی بھی نہیں لے گا. یہ عجیب، مطلب کچھ نہ کچھ تو حق ملانا پڑے گا نا، کم از کم رنگ کی حد تک ہی صحیح کہ اس کو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا، ورنہ تو بالکل ایکسیپٹنس حاصل نہیں ہوگی. اچھا ایک جگہ پر انہوں نے ایک جگہ کسی سیرت میں بھی ملتا ہے نا ہمیں، جو مقاطعہ جب بائیکاٹ ہوا تھا مسلمانوں کا شیب ابی طالب کے اندر جب مسلمان رہے تو وہ انہوں نے جو ہے نا وہ بائیکاٹ کا جو ڈاکومنٹ تھا وہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکایا تھا کہ بھائی خبردار کوئی دین کی مخالفت نہ کرے، یہ دینی کام ہم لوگ کر رہے ہیں. وہ تو دینی کام سمجھتے تھے رسول کی بیک آؤٹ کرنے کو. ایسے میں ایک چیز ایڈ کروں گا یہاں پہ کہ جو رینٹ کارپوریشن کے اندر جو ماڈریٹ مسلم کی ایک جو خاص یعنی ایک طریقے سے مختصر الفاظ میں جو انہوں نے کہا ہے یہ بتائیے آپ کے پاس ڈیموکریٹک کلچر کو سپورٹ کرتا ہے، ڈیموکریٹک کلچر کو مانتا ہے. اصل میں جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، جو جمہوریت کی ویلیوز ہیں، وہ اس کے اندر ہی اندر رہتا ہے، اس کی مخالف نہیں ہوتا. یہ کم از یہ ماڈریٹ کی ایک طریقے سے اس کو آپ مختصر الفاظ میں کرتے ہیں. اچھا یہ چیزیں جو ہے نا، پھر یہ جب جو ماڈرنسٹ ہوتے ہیں یا ماڈرنزم کی طرف جو سپورٹ کرتے ہیں ان کو، یہ ہم آگے جیسے ڈسکس بھی کریں گے کہ ان کے اندر پھر جو ہے نا وہ ایک ارتقاء آتا ہے ان کے موقف کے اندر. یعنی پہلے موقف کچھ اور ہوتا ہے، پھر کچھ اور ہوتا ہے، پھر کچھ اور ہوتا ہے. مطلب ان کا جو موقف ہے وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ یکساں نہیں رہتا اور ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. مطلب انہوں نے اپنے آپ کو ایک طریقے سے جدیدیت کے ساتھ جوڑ دیا ہوتا ہے. وہ جدت ہر آئے دن نئی جدتیں آ رہی ہیں تو وہ ان کو اس کے مطابق ہر وقت ڈھالتے رہنا، یعنی ہر وقت ان کو موڈیفائی کرتے رہنا ہے. اچھا ایک پوائنٹ میں اور ایڈ کر دوں بھائی، یہ بہت اہم ہے جو انہوں نے آپ نے بتایا تھا کچھ ماڈریٹ مسلم سے کریکٹرسٹکس. سنیے ذرا اس میں کیا لکھا ہے. کہتے ہیں دیز انکلوڈ جو ڈیموکریٹک کلچر ہے، سپورٹ فار ڈیموکریسی اینڈ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیومن رائٹس، تو بریکٹ میں لکھتے ہیں انکلوڈنگ جینڈر ایکویلٹی اینڈ فریڈم آف ورشپ. فریڈم آف ورشپ مطلب ہر بندہ جو ہے وہ مذہب کے اندر بھی آزاد ہے، جس کی بات چاہے وہ آزاد ہے. جینڈر جو ہے وہ سب کے سب برابر ہے. مطلب وہی ساری چیزیں جو ہمارے یہاں یہ ماڈرنسٹ قسم کے لوگ جو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، جو مذہب چاہو اپناؤ، ہر مذہب کو. ہم بھی ظاہر سی بات ہے یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ مطلب ہم نہیں کہہ رہے کہ کسی کو بائی فورس اسلام ہی لے کے آیا جائے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اسلام سچا دین ہے. اسلام کو اپنانے کا حکم اللہ نے سب کو دیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ نہیں کہتے ہم لوگ کہ لوگ جناب جو چاہے مذہب کو اپنا لیں، ان کی مرضی ہے. اور یہ آپ نے بات کی ہے تو اب وہ ذرا غامدی صاحب کی بات بھی کوٹ کر دیں. وہ جو یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں وہ ایک مقام پہ یہ بات کہہ گئے کہ جو ہے نا وہ یہودی اور عیسائی بھی ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، اور وہ یہودی اور عیسائی بھی ممکن ہے جنت میں چلا جائے. بالکل بالکل، یہ ان کا نظریہ ہے. ان سے باقاعدہ کئی بار سوالات ہوئے ہیں اور یہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے کہ غیر مسلم کے لیے دعائے مغفرت کرنا، جو کہ قرآن کے اندر واضح طور پہ اس کے تعلق سے آیت ہیں
ما کان للنبی والذین آمنوا سورۃ توبہ کے اندر ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، اگر قرابت دار کیوں نہ ہوں ان کے لیے رسول اور ایمان والے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. بعدما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جب معلوم ہو جائے کہ وہ جہنمی ہیں، اور جہنمی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کرنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت ہی نہیں فرمائے گا. ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، پھر جنت اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی. تو شیخ یہ انہوں نے اس آیت کی انٹرپریٹیشن خود سے یہ کری کہ جناب یہ تو وہ لوگ ہیں جو دشمنی ہے اسلام کی خاطر، جو کامن بندہ ہے اس کے لیے کیا چیز مانے ہیں آپ کو مغفرت کی دعا کرنے سے؟ مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، غیر مسلموں کے لیے دعا کرنی چاہیے. کس نے روکا اس سے؟ قرآن کی جو آیت ہے مشرکین کے بارے میں، قرآن مجید نے ایک خاص موقع اور مرحلے پر آ کر جب عذاب کا فیصلہ ہو گیا تب اس سے روکا تھا. تو آپ تو اصل میں دین کا دعوت اور پیغام پہنچانے والے ہیں، آپ انسانوں کے خیر خواہ ہیں، آپ کا سب انسانوں سے انسانیت کا رشتہ ہے. تمام انسان آدم و حوا کی اولاد ہیں، وہ مسیحی ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ ہندو ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں. اچھا وہی شیخ آپ نے جو بات کی تھی کہ یہ بالکل اپنے آپ کو روایت سے ڈس ایسوسیٹ کر کے چلتے ہیں اس مسئلے میں. شیخ امام نووی رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور کئی علماء اجماع کوٹ کرتے ہیں کہ جو شخص کفر کی حالت میں مرا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے بالاجماع. یعنی کنسنسس ہے امت کا اس کے اوپر، بقول ان کے قطعی مسئلہ ہے، قطعی مسئلہ ہے. اس کے باوجود نہیں، یہاں پر چونکہ اگر آپ یہ بات بولیں گے تو لوگ بولیں گے او ہو اتنے بڑے بڑے فلاسفرز، اتنے بڑے بڑے پروفیسر جو ویسٹ کے اندر ان کا انتقال ہوتا ہے، ہم تو لکھتے ہیں RIP سب کے لیے لکھتے ہیں، اور سب سے بڑا ہمارے سوشل میڈیا سب سے آسان جملہ ہمارے بیچارے مسلمان لکھ لیتے ہیں RIP، اس کے تو راستہ بند ہو جائے گا. تو یہ تو ماڈرنسٹ آپ سے کسی طرح راضی نہیں ہوں گے. تو باقاعدہ آپ نے پیش کر دیا، بولا نہیں کر سکتے ہیں. پھر پتہ کیا کہ شیخ یہ تک باقاعدہ لکھ دیا. اچھا ایک وضاحت میں کر دوں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ اس تعلق سے یہ نہیں ہے کہ جو شخص بھی حالت کفر کے اندر مر گیا ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم لازمی اس کی جہنم ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، وہ جہنم چلا گیا. ہم دنیا کے اندر اس کے ساتھ ایک کافر والا معاملہ ہی کریں گے کیونکہ وہ بظاہر کافر تھا ہی نہیں. اب اگر اللہ کے پاس اس کا کوئی عذر ہے، اس تک دین نہیں پہنچا، دین کی تشریح غلط پہنچی تھی، یہ اللہ اس کا معاملہ ہے. ہم اس کے کافر ہونے کی بات تو کر رہے ہیں لیکن ہم اس کے جہنم میں جانے کو معیناً کسی شخص کے بارے میں بات نہیں کر رہے. یہ تھوڑی کلیئرٹی رہے کہ مطلب ہم لوگ ہر کافر کو یہ نہیں کہتے کہ یہ لازمی جہنم میں چلا گیا ابھی. ہر کافر جہنمی ہے، یہ جنرل بات ہے. اسپیسیفکلی ایک شخص کا اگر انتقال ہو جائے ہمارے سامنے تو ہم اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ وہ کفر پر مرا. اسی طرح ہم بات کرتے ہیں کفر میں مرا، اور جو شخص بھی کفر میں مرے گا وہ جہنم میں جائے گا. وہ جہنم میں جائے گا. معاملہ کافر والا ہی ہوگا. معاملہ اصل ہمارے لیے اسی کی رولنگ یہ ہے کہ ہم اس سے ڈیل کیسے کریں گے. یہ کہہ رہے نہیں آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں گے، اور وہ کیا نام ہے کسی بھی طرح کی دعا ہو سکتی ہے. مطلب شیخ عجیب و غریب قسم کی تفصیلات بیان کری ہیں جس کا میں نے کہا کہ اجماع امت سے اس سے اصل میں وہی بات آ گئی نا کہ وہ فریڈم آف ورشپ والی جو ہم بات کر رہے تھے کہ جی جب آپ یہ مسلمانوں سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جی آپ فریڈم آف ورشپ کی بات کریں. بھائی آپ کرتے رہیں، آپ جو ماڈرنسٹ ہیں آپ نے کرنا ہے آپ کرتے رہیں، یا جو لبرلز ہیں وہ کرتے رہیں. ہمیں اس سے مسلمان کا ایمان تو یہ ہے نا کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی اسلام اصل ہے، اور جو شخص بھی اسلام پہ نہیں ہے، جو شخص بھی ایمان پہ نہیں ہے، جو کفر کی موت مرا ہے، وہ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ. شیخ یہاں تک کہہ دیا کہ آپ یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کی جو نیک اعمال تھے اس پہ ان کو جزا عطا فرما. بتائیے یہ تک ان کی نیک اعمال کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں وضاحت سے فرمایا کہ اور فجعلناہ ہباء منثورا. بالکل کہ ہم نے مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے ختم کر دیا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. بالکل. تو یہ جو آیت اس بارے میں صریح ہے کہ جو ہے نا کہ جو بھی حسنات انہوں نے کی اس کی. اچھا اب یہ صریح آیتیں جو آپ کی ہے نا یہ ماڈرنزم کی چونکہ اگینسٹ جا رہی ہیں تو ان کی کوئی نہ کوئی گھما پھرا کے ایسی تشریح پیش کر دی جائے جو جناب آپ کی بات کو جی ایک نئی تشریح، ایک نئی تعبیر جو ذرا آپ کو اچھی لگے اور لوگوں کو ایکسیپٹیبل. مسائل پیش میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا کچھ اور بطور مثال ہم لوگ ان کے آپ نے بھی اجماع کا ذکر کیا کہ وہ اجماع بھی ہوا ہے اس مسئلے پہ، اور وہ یہ بھی ماڈرنسٹ ہوتے ہیں. ان کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ مطلق اجتہاد کی دعوت دیتے ہیں، اور مطلق اجتہاد کا تقاضا یہ ہے کہ اجماع حجت نہیں ہوتا. اجماع جو ہے وہ اگر اجماع کو بھی حجت ماننا شروع کر دیں کیونکہ یہ ماڈرنزم کے خلاف ہے. اجماع کو حجت ماننے کا مطلب یہ کہ آپ نے قدیم چیز مان لی. صحیح.
اور ماڈرنزم کا تقاضا یہ ہے کہ علی الاطلاق اجتہاد جائز ہے، یعنی ایسی چیز میں بھی اجتہاد کیا جا سکتا ہے جس میں سابقہ لوگوں کا اتفاق ہو چکا ہو، وہ بھی جو ہے نا محل اجتہاد ہے۔ یہاں سے میں ایک اور بات یہ بھی کوٹ کر دوں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہم نے ان کے بارے میں ایسی بات کلیم کی ہے، یہ میں ان کی کتاب ہے برہان اس سے پڑھ رہا ہوں، پیج نمبر 37 پہ لکھتے ہیں، یہ ان کے کوٹ اینڈ کوٹ، علم و استدلال نہ کسی گروہ کی میراث ہے نہ کسی دور کا خاصہ، اگلوں کو اگر ایک اصول بنانے کا حق تھا، یعنی جو گزرے ہوئے تھے، تو ہمیں دلائل کے ساتھ اس کے ابطال کا بھی حق ہے۔ زبردست۔ تنقید سے بالاتر اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن و سنت ہے، یہ بھی لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ قرآن اور حدیث ان کے مراد نہیں ہے۔ جی جی، تنقید سے بالاتر قرآن و حدیث نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں قرآن اور سنت۔ سنت ایک اور چیز ہے جو ان کے نزدیک ہے، وہی وہ 27 اعمال وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اگلے پروگرام سے۔ اب تو اور کم ہو گیا، کم ہو گئے کچھ، کبھی 40 ہوتے ہیں وہ، جدیدیت ارتقاء جاری ہے کہ اوپر نیچے ہوتا رہے، ارتقاء جاری ہے، کبھی 40 بھی ہو جاتے ہیں، وہ ارتقاء ہوتا رہا ہے۔ چلیے خیر، بات مکمل کروں میں۔ اور ان کی تفسیر، یعنی جو کہہ رہے تھے تنقید سے بالاتر اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن و سنت ہے، اور ان کی تفسیر و تشریح کا حق ہر اس شخص کو حاصل ہے جو اپنے اندر اس کی اہلیت پیدا کر لے۔ شیخ کتنا جنرلائزیشن کی زبان بول رہے ہیں۔ جو لوگ ہم سے پہلے آئے وہ بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں۔ بالکل شیخ آپ نے صحیح کہا، اجماع اگر انہوں نے کر لیا تو کیا وہ انسان سے بالاتر تھے، وہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی خدائی نمائندے تو نہیں تھے نا، انسان ہی تھے نا، ہم بھی انسان ہیں۔ تو اس سے شیخ آپ نے صحیح کہا، آپ سوچئے جو ناظرین سن رہے ہیں اس بات کو اندازہ لگائیے، اس بات کا مطلب پتہ ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کی کوئی ایسی تشریح ہے ہی نہیں جس کی پابندی کا مجھے اور آپ کو احساس بھی ہونا چاہیے۔ صحیح۔ دین اسلام 1400 سال پہلے اور تھا، 1300 سال پہلے کسی اور فارم میں ہونا چاہیے اس کو، 1200 سال پہلے کسی اور فارم میں، ہر زمانے میں یہ بدل کر اپنی من پسند تشریح، خاص کر انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس کی کوئی خاص صفات ہونی چاہیے اس بندے میں، نہیں، جو بھی چاہے اپنے اندر، یعنی اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے کہ وہ اپنی ایک تشریح کر رہا ہے یا تعبیر کر رہا ہے، وہ خود اگر وہ کو پہلے کو چیلنج کر رہا ہے، اگر مطلب پوری امت کے اجماع کو یا مفسرین کے یا محدثین کے اجماع کو اگر چیلنج کر رہا ہے، اور یہ شیخ میں نے بڑی مطلب ان کی دلیرانہ یہ بات، یہ جرأت مندانہ بات سنی انہوں نے کہ حضور عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے پہ انہوں نے کہا کہ جی محدثین کا اجماع ہے تو وہ ہو سکتا ہے، ہمیں سے کیا، بالکل ٹھیک ہے نا، یعنی اس حد تک آپ بات کر رہی ہیں، یعنی ایک محدث اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اور کب جا کے محدث اور ان کی جماعت کا علم حاصل کیا، اور ان کی جماعت اور ان کی پوری جماعت ان کا اجماع ہو۔ یہ بالکل ایسی بات ہے شیخ کہ جیسے میں آج یہ بیٹھ کے کہوں کہ جی اگر میڈیکل سائنس میں ڈاکٹرز کا اجماع ہے تو میں کیا کروں، میرے نزدیک تو زہر سے موت نہیں ہوتی، بالکل، تو مطلب میں کون ہوں، مطلب میری کوالیفیکیشن کیا ہے؟ یہ میں سے بولوں کہ پیناڈول سے میں نے تو کینسر کا علاج کرنا، کینسر کا علاج 10 روپے کی گولی سے کینسر کا علاج کروں گا، سب بولے یار کوئی نہیں کر رہا، بھائی کوئی نہیں کرے، وہ انسان ہے، میں انسان ہوں، اور میں چیلنج کر رہا ہوں، کہیں تو بھائی کوئی چیز، اس کو کوئی تو کرائٹیریا ہوگا کہ جہاں پہ آگے آپ کو روکا جائے گا کہ جناب یہ آپ دین کی جو ایک روایت ہے اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ اچھا، بات بڑی کرتے ہیں روایت کی، جملہ بھی بڑا بار بار ریپیٹ ہوتا ہے کہ جناب ہماری روایت اور ہمارا جو مزاج رہا ہے یا شریعت کا جو مزاج رہا ہے، لیکن شیخ یہاں پر قرآن کی آیتیں کہاں گئیں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو باقی آنے والے لوگوں کے لیے معیار بنایا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہا ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور یہ کہا ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی ایک راہ ہے، جو اس سے باہر نکلے گا وہ گمراہی کی راہ پہ چلے گا، جہنم کی راہ پہ چلے گا۔ یا ان آیتوں کی تشریح کیا ہے؟ بلکہ میں نے تو ایک جگہ ان کے غامدی صاحب کا پڑھا تو وہ تو یہ کہتے ہیں باقاعدہ صریح الفاظ میں کہ اجماع جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، یعنی کہ اجماع جو ہے وہ غلطی اس میں ہو سکتی ہے، ممکن پوری امت بھی غلطی پر اتفاق کر سکتی ہے، علمی مسائل کے اندر، علمی مسائل کے اندر پوری امت غلطی پر اتفاق کر سکتی ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنی کتاب، بالکل وہی بات ہے کہ جو ماڈرنزم اصل میں چاہتا یہ ہے کہ وہ کسی پرانی تشریح کا وہ عظمت باقی پابند نہ رہے، اصل میں پابندی ہٹانا چاہتے ہیں۔ آپ شیخ نوٹ کریں اس طرح کی باتوں سے کیسے کتاب و حدیث، کتاب و سنت کی جو تعظیم ہے لوگوں کے دلوں سے، اس کو کھرچنے کی کوشش ہے۔ وہ اصل میں سے کہتے یہ ہیں کہ جی کتاب و سنت کو تو ہم نے چیلنج کیا ہی نہیں نا، ہم تو چیلنج کر رہے ہیں اس کی تعبیر کو، بالکل ٹھیک ہے نا۔ اب وہ اصل میں حالانکہ کتاب و سنت تو ایک ٹیکسٹ جو ہے اس کی جو تعبیر ہے اصل تو وہی ہے نا۔ اگر آپ مثلاً میں الصلاح کو مانتا ہوں، اقیم الصلاح، میں نے کہا جی اقیم الصلاح، ٹھیک ہے جی اقامت الصلاح ہے، اب اقامت الصلاح میں صلاح کی تعبیر کیا ہے، جی ٹھیک ہے نا۔ اب وہ میں کہوں جی الصلاح کی تعبیر یہ ہے کہ میں جو ہے وہ صبح اٹھ کے 2 کلومیٹر دوڑ لگاؤں، اب چیلنج کر دیں مجھے آپ الصلاح کی تعبیر میں، بالکل۔ اچھا آگے بھی کچھ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسے مسائل غامدی صاحب نے جو ذکر کیے جو کہ ماڈرنزم کے نتائج کی طرف بڑھ رہے ہیں،
ہم ان کی نیت پہ نہیں شک کر رہے کہ وہ پینل پر ہیں ان کے یا پے رول پر کس ہیں نیت سے کام کر یا رہے اس ہیں مقصد پر ہیں، لیکن ہمیں یہ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ نتائج، جیسے آپ نے کہا کہ یہ نتیجہ غامدی صاحب کو ہی کیوں نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ذرا تو کچھ مسائل شیخ میرا خیال ہے ہم ڈسکس ہاں کریں. شیخ ایک دو باتیں کر لیتے ہیں. شیخ پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ اس پہ بات ہو جائے کہ جو اسلام کا ایک حکم ہے جی ایک مسلمان خاتون کے لیے، اور وہ ہے پردے کا حکم. پردے کا. اور وہ ظاہر ہے کہ اسلام کا ایک خوبصورت نظام ہے، ماڈسٹی ہے. اور شیخ سبحان اللہ میں اس میں دیکھ رہا تھا، ریسرچز پڑھ رہے تھے، آپ دیکھیں کہ جو لوگ مسلمان نہیں بھی ہیں وہ بھی مسلمان باپردہ عورت کو ایک بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایسے ہی اور ایک پاکیزہ، میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک حد تک پاکیزہ نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو عورت باپردہ نہ ہو، تو یہ اسلام کا جو پردے کا حکم ہے، اس کی تفصیلات شیخ ہمارے یہاں موجود ہیں. ظاہر سی بات ہے اس کے اندر اوڑھنی لینا بھی ہے، اس کے اندر چہرے کو کور کرنا بھی ہے، اور اسی سے متعلقہ عورتوں کے متعلقہ شیخ اختلاط کا حکم ہے کہ تاکہ یہ غلط ڈیزائرز جو ہیں وہ جنم نہ لیں اور وہ انسان غلط طرف کا ذہن نہ جائے اور ذہن کو ایک پاکیزگی نصیب ہو. تو مرد و عورتوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، ان کے اندر جو ہے وہ الگ الگ ہر ایک کا اپنا اپنا ایریا ہونا چاہیے، چاہے وہ عبادت کی جگہ کیوں نہ ہو، وہاں پر بھی مرد اور عورت جو ہے وہ ایک ساتھ نہ بیٹھیں بلکہ فاصلے میں بیٹھیں، ان کے درمیان جو ہے وہ کوئی گیپ ہو. تو یہ شیخ پردہ اور اختلاط کے تعلق سے اگر ہم کچھ باتیں بتائیں کہ غامدی صاحب اس میں کیا رائے رکھتے ہیں اور کس طرح سے وہ اس ٹاپک کو پیش کرتے ہیں، کیا وہ کتاب و سنت کی تعبیر سے مطابق ہے؟ میں اس موضوع پر پہلے یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ یعنی ہم اس موضوع کو ذکر کیوں کر رہے ہیں، پردے کا یا اختلاط کے موضوع کو کیوں لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ جو کسی معاشرے کی جو ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے یا کسی بھی جو آئیڈیالوجی ہے، وہ ایک دور سے دیکھنے والے شخص کو اس کی ظاہری شکل و صورت سے نظر آتی ہے. جی جی. تو جو ماڈرنزم کے جو لوگ علم بردار ہیں یا ان کے مقاصد کو جو لوگ پورا کر رہے ہیں، ان کی جو موقف ہیں وہ لوگوں کی شکل و صورت پر کیسے نظر آتے ہیں. یعنی ایک دور سے دیکھنے والا بندہ یہ کیسے فرق کرے گا کہ یہ بندہ ماڈرنزم کا حامل ہے یا ماڈرنزم سے متاثر ہے یا نہیں. تو یہ پردہ یا اختلاط کا جو مسئلہ بالخصوص جن کا تعلق، وہ مسائل جو خواتین کے پردے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ڈسکس کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ مسائل عام طور پر جو ماڈرن معاشرے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ پیش آتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، خواتین کو ایک تو جو مغربی دنیا ہے وہ خواتین کو جو ہے نا استعمال بھی کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور یہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے جنڈر ایکوالٹی کی بات کر رہے جی تھے، جنڈر ایکوالٹی. تو جنڈر ایکوالٹی میں یہ چیز بھی ڈسکس کی جاتی ہے کہ جی عورت پردہ کیوں کر رہی ہے، جب مرد نہیں کر رہا تو عورت کیوں کر رہی ہے. بالکل دل کا پردہ ہے، دل کا پردہ، یہ چیزیں. اب ہم غامدی صاحب کے اگر موقف کو دیکھیں کہ غامدی صاحب نے پردے کے حوالے سے کیا باتیں کی ہیں. ایک تو غامدی صاحب چونکہ وہ ماڈرنزم کے داعی ہیں، تو وہ اصل میں خفیہ طور پہ اور اسلام کا دراصل مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ والا ورژن پیش کرتے ہیں جو کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پاکستانی ورژن ہے. یعنی ایسا ورژن بھی نہیں ہے کہ جو بالکل ہی دیکھنے میں آپ کو لگے کہ مغربی، تو ایسے کلچر کی طرف دعوت دیتے ہیں جو کہ کم از کم پاکستانی تو ہو. جی جی. یعنی وہ کہیں گے ہم سے پردے کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ سر پہ دوپٹہ لینا ضروری نہیں ہے، اگر یعنی کہ سینے پہ بھی دوپٹہ لیا ہوا ہے تو یہ کافی ہے، مطلب اتنا پردہ یعنی کہ کافی ہے. سر پہ دوپٹہ اوڑھنا اور پورا اسکارف پہننا یہ اچھی بات ہے لیکن ضروری نہیں ہے. یعنی وہ اب یہ اگر ہم دیکھیں اس کو پاکستانی کلچر کے ساتھ اس کو میچ کر کے دیکھیں تو پاکستانی کلچر میں بھی عام طور پہ خواتین جو ہیں وہ یعنی کہ اسکارف پہننے کو یا بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، یا صرف بہت سی خواتین جو ہیں وہ صرف پردہ یعنی کہ دوپٹہ اوڑھنے پر اکتفا یعنی کم از کم چیز جو ہے وہ دوپٹہ اوڑھنا. ہاں کم از کم چیز. تو انہوں نے صرف یہ جو کم از کم چیز ہے نا اسی کو کہا کہ بھئی یہی اسلام کا منشا ہے اور یہی اسلام کی تعلیم ہے کہ اتنا اگر پردہ کر لیا تو بس کافی ہے. تو پردہ ان جو اسلامی حکم ہے وہ اس کو جو ہے نا یعنی کہ ضروری نہیں سمجھتے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں پورا یعنی کہ کیا کہتے ہیں اجنبی مرد کے سامنے آنا عورت کا، اور اسی طرح اس کو ایک کھلے معاشرے کے اندر بالخصوص جہاں پر اختلاط ہو. بلکہ اختلاط کے حوالے سے میں یہ ذکر کروں گا کہ غامدی صاحب کے ہاں اختلاط وہ جو منظم اختلاط ہوتا ہے، یعنی کہ جو کسی کیا کہتے ہیں خاتون اگر کسی جاب کرتی ہے کہیں پر کسی جگہ پر ایک کمرے میں دو خواتین بیٹھی، دو مرد بیٹھے ہیں تو صبح سے شام تک اور یہ ان کی روٹین کا عمل ہے، تو ایسے اختلاط کو وہ غلط نہیں سمجھتے. تو جبکہ اگر دیکھا جائے یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو یہ والا جو اختلاط ہوتا ہے یہ زیادہ خطرناک ہے، اور زیادہ اس کے جو ہے نا اس کے بارے میں ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ جو اصل میں ہوتا ہی ہے کہ یہ زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ
عام طور پر لوگ اس کو سیکیور سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ مثال کے خاتون کی روٹین کا عمل ہے اور وہاں پر اچھے ہی لوگ کولیگز ہیں اور کیا کہتے ہیں اچھے ہی لوگ آتے ہوں گے، تو وہاں پر لوگ جو ہے نا یہ ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ یہاں پر کوئی غلط کام ہو سکتا ہے. صحیح. تو لوگ چونکہ اس کو سیکیور سمجھتے ہیں تو وہ جو غلط لوگ ہوتے ہیں وہ اس سیکورٹی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا کام کر جاتے ہیں. تو اور دوسرا یہ کہ ظاہری بات ہے کہ جب وہ روز و شب کا ملنا جلنا ہوتا ہے اور ایک ہی جگہ پہ آپ ہفتے میں 5-6 دن مل رہے ہیں صبح سے شام تک، تو وہ ظاہری بات، ہاں صبح سے شام تک، تو پھر وہ ظاہری بات ہے کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں اور وہ بے تکلفی ورکنگ انوائرمنٹ کے اندر شیخ صاحب یہ ہریسمنٹ کے واقعات ہر بندہ سننے والا ہمیں جانتا ہے، اتنے زیادہ ہیں. بلکہ اس میں تو بڑی حیران کن بات ہے کہ آج سے 6-8 سال پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ٹویٹ بھی اس کے اوپر آئی تھی، بڑی مشہور ہوئی تھی، جو اس نے سولجرز، امریکن سولجرز کے بارے میں یہ رپورٹ آئی کہ وہاں پر ایک سال کے اندر 20,000 سے زائد خالی امریکن آرمی کے اندر ہیرسمنٹ کے کیسز رپورٹ ہوئے. سوچ سکتے ہیں آپ 20,000 سے زائد. یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے انٹلیکچوئل ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے ڈسپلن فوجی لوگ ہیں. اور یہ اس نے آفیشیل ٹویٹ ہے اس کی، میں نے اکاؤنٹ میں خود دیکھی ٹویٹر میں. اس نے لکھا کہ آپ اور کیا توقع کرو گے جب ان سب کو ایک جگہ پر آپ لا کر چھوڑ دو گے تو اور کیا ہوگا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے، وہ اپنی ویلیوز کے اندر بھی سمجھ رہا ہے کہ یار یہ تو لاجک کے ہی خلاف ہے کہ اس طرح کا ماحول دو اور پھر ایکسپیکٹ کرو کہ جناب نہ کوئی خرابی ہوگی نہ کوئی بدکاری ہوگی. نہیں، یہ تو اس لیے دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ جو خاتون ایسا کر رہی ہے وہ بدکاری کر رہی ہے. ہم کہتے ہیں یہ آپ کی سیکورٹی کے لیے ہے کہ اس طرح کا انوائرمنٹ کے اندر آپ نہ جائیں. اور اگر جیسے شیخ صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ منظم اختلاط کی بات کر رہے ہیں، مطلب کوئی بھی شخص ہماری اس بات سے یہ نہ سمجھے کہ جیسے کہ کل کو جواب آتا ہے کہ جناب بازار میں بھی تو اختلاط ہوتا ہے اور طواف کے دوران بھی تو اختلاط ہوتا ہے. یہ منظم میں، ہاں منظم میں، اور ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ الاختلاط الطارئ، کہ مطلب وہ ایک وقتی طور کے اوپر اختلاط ہوتا ہے اور وہ گزرگاہ کی حیثیت سے ہوتا ہے. اس کے اندر وہ رولنگ نہیں ہے، نہ ہی وہ فتنے کا بالکل، اور نہ ہی وہ فتنے کا وہاں پر عنصر جو ہے وہ ایلیمنٹ اس طرح موجود ہے جس طرح کے ایک بند جگہ پر ہیں. یہ بالکل واضح ہے. جی شیخ، اور اس میں کوئی بس اختلاط میں ایک شرط انہوں نے لگائی ہوئی ہے کہ وہ مہذب کپڑوں کے اندر ہونا چاہیے. یہ عجیب انہوں نے شرط، مہذب کپڑے مطلب مہذب کپڑے کے اندر ہر ایک حساب سے ہو، تو وہ وہی والی بات جیسے میں کہہ رہا ہوں کا مہذب اور ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں کا مہذب اور ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. اور وہ کزنس کے اندر کزنس کا آپس میں ملنا. اور میں نے شیخ ان کے اگر تھوڑی وضاحت زیادہ ہو جائے مزید انشاءاللہ میں چیک کر لوں گا. میں نے ایک مطلب کا کلپ بھی سنا ہوا ہے جس کے اندر باقاعدہ اگر نامحرم سے مصافحہ بھی کرنا پڑ جائے اور اچھے جذبات کے ساتھ اور غلط خیالات آپ کے اس کے اندر اگر نہیں ہے، کوئی بڑی بری انٹینشن نہیں ہے، تو مصافحہ بھی کر سکتے ہیں آپ. مجھ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ بہت سی تہذیبوں میں ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جب ملتے ہیں تو ہاتھ بڑھا دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہمارے بر صغیر میں عام طور پر ہم عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے. عورتیں بھی اس سے واقف ہوتی ہیں، مرد بھی عام طور پر ریکس لیک کریں گے یا ہاتھ اٹھا دیں گے اور بس مل لیں گے. میں جب ملیشیا گیا، شافعی نقطہ نظر کے لوگ ہیں زیادہ تر، تہذیبی لحاظ سے مذہبی، یعنی ہمارے ہاں تو تہذیب میں مذہب اس طرح نہیں رہا، تہذیبی لحاظ سے مذہبی. آپ کسی شاپنگ مال میں بھی چلے جائیے، عورتوں کی 20 جماعتیں ہو رہی ہوں گی، یعنی بے شمار لوگ نماز پڑھیں گے، سب کریں گے، لیکن کوئی تصور ہی نہیں ہے اس کا. آپ جیسے ہی ملیں گے عورت ہاتھ بڑھا دیں گے ہاتھ ملانے کے لیے. تو یہ ایک تہذیبی چیز ہے کیونکہ اسلام نے کوئی روکا نہیں اس چیز سے. جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اصافح النساء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور کہتے ہیں لا اصافح النساء. اب صحیح ہے کہ نامحرم سے اچھے جذبے کے ساتھ مصافحہ کرنا یہ خرابی کی طرف بڑھنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، خطوات شیطان نہیں ہے یہ تو اور کیا ہے؟ میں چاہوں گا یہاں پہ کہ آپ شیخ حمدی صاحب کی جو مجالس ہیں جو ان کی جو ہوتی ہیں اس میں جو اختلاط کی جو شکل و صورت لوگ دیکھ رہے ہیں عام طور پہ کہ مرد و خواتین ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے. ہاں ویڈیو میں نے ایسے دیکھی نہیں، لیکن مجھے بتایا ساتھی نے، یقیناً یہ ویڈیو مصدقہ ہے کہ وہ ایک خاتون جو ہے ان کی بیٹھی ہوئی تھی تو وہ کھڑی ہوئی اور انہوں نے سوال کیا پردے کے بارے میں. اچھا، تو کہ جی لباس عورت کا کیسا ہونا چاہیے، پردہ کیسا ہونا چاہیے. تو وہ خاتون یعنی بتانے والوں نے بتایا کہ انہوں نے سلیو لیس پہنی ہوئی تھی قمیض اور ہلکا سا دوپٹہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بالکل صحیح ہے، پردہ آپ کا ہے. اچھا، یعنی آپ کا جو لباس ہے یہ پردہ یہ بالکل صحیح ہے، یعنی تمام پردے کو تقاضا پورا کرنا. تھوڑا سا اگر ان کی ویڈیوز کو اور ان کی جو کتابیں ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو روزمرہ کے معاملات میں جو اسلام نے پابندیاں رکھی ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے لباس کی ہوگی، جیسے اختلاط کی ہوگی، پردے کی ہوگی، مرد کے ظاہری حلیے کی ہوگی جس پہ داڑھی وغیرہ بھی آتی ہے، تو اور جو معاملات ہیں لباس وغیرہ کے، رہن سہن کے، قرض کے لین دین کے معاملات ہیں، تو اس میں جو ماڈرنسٹ ہوتے ہیں نا ان کا موقف، یعنی جو جیسے غامدی صاحب میں بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے ان کی موقفات کے اندر کہ وہ کسی چیز سے منع نہیں کرتے.
جی ہاں یہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کسی چیز سے منع نہیں کریں گے, نہیں آپ نے جو لباس آپ نے پہنا ہوا ہے آپ نے غلط کیا ہوا ہے, آپ کو اسکارف لینا چاہیے تھا, آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا. یعنی وہ کسی چیز پہ پابندی نہیں لگاتے, کسی چیز سے وہ منع نہیں کرتے, بلکہ ان کی حد درجہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بندہ اپنے روٹین کے اندر جس کیفیت میں ہے اس کیفیت کو الاؤ کر دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے نا, اس کی روٹین کو جائز کر دیا جائے. یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے یہاں حرام کی جو لسٹ ہے نا بہت تھوڑی سی ہے, بہت تھوڑی, بلکہ انہوں نے ایک جگہ خود کہا ہے کہ قرآن مجید میں صرف 5 چیزوں کو حرام کیا, قل انما حرم ربی الفواحش, یہ کہہ یہ 5 چیزیں اگر نہ ہو تو باقی سب جائز ہے. اور اس میں جتنی بھی چیزیں موسیقی اور دیگر جو معاملات ہیں وہ سب انہوں نے صرف اسی قاعدے کے تحت جائز کیا. تو حرام کردہ لسٹ جو حرام چیزوں کی لسٹ ہے وہ بہت تھوڑی, اور عام طور پہ لوگ کرتے بھی نہیں ہیں وہ کام. زیادہ تر جس کام میں لوگ واقع ہو رہے ہوتے ہیں اس سے نہیں منع کرتے. جبکہ یہ جو آیت آپ نے پڑھی اس کے اندر اگر ہم دیکھیں جو 5 چیزیں ہیں یہ اصول الحرام قرار دیے گئے ہیں, اور اس میں ورڈ ہے فواحش. اب فحش کی کیٹیگری کے اندر بے شمار چیزیں آتی ہیں, وہ سب کی سب اس آیت کی روح سے حرام ہو جائیں گی. جی ہاں. الاثم اللہ کی نافرمانی. اب نافرمانی کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی صحیح حدیث بیان فرمائی ہے کہ ایسے نہ کرو, ایسے نہ کرو, ایسے نہ کرو, یہ حرام, وہ سب اس میں آتی ہیں, لیکن وہ اس کو نہیں سمجھے. اصل میں شیخ آپ لوگ جو ہے نا بہت متشدد ہیں. ہاں تو غامدی صاحب جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے دین بہت آسان کر دیتے ہیں. جی ہاں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. اچھا پہلے یہ ہوتا تھا شیخ کہ لوگ جو ہے نا وہ کرتے تھے عمل لیکن گناہ سمجھ کے کرتے تھے, اور دل میں ایک تھوڑا سا یعنی گھٹن ہوتی تھی کہ ہم غلط کر رہے ہیں. کئی لوگوں کے دلوں میں گھٹن گناہ کے کام کرتے وقت. اب غامدی صاحب نے اتنے زبردست موقفات پیش کر دیے اور اتنی آسانی کر دی ہے لوگوں کے لیے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو مطلب حرام تھا ہی نہیں, یہ تو مولوی تو ایسے ڈنڈے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز کو حرام کر دیتے ہیں مولوی تو اٹھا کے. تو یہ اب ایک جو ہے وہ انہوں نے ایک لوگوں کو تصور دے دیا ہے کہ جی مولوی صاحب جو ہیں یہ متشدد ہیں, یہ ہر چیز کو حرام کر رہے ہیں. مولوی صاحب قرآن و سنت میں کوئی چیز حرام نہیں ہے, اور میں جو بتا رہا ہوں نا, اور یہ ان کے الفاظ ہیں کہ میں نے تو دین کو آسان کر دیا لوگوں کے لیے. تو یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. تو دین کو آسان کر کے انہوں نے جو دین کا حلیہ بگڑ گیا ہے. اگر آپ سے غور کریں, آپ کی جو شروع کی بات تھی شیخ, وہ ماڈرنسٹ جو لوگ آئے تھے انہوں نے آہستہ آہستہ پھر جب دین کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کری, کنیسے کے کانٹیکسٹ میں آپ نے جو بات کی تھی, آج نتیجہ یہ ہے شیخ کہ ان معاشروں سے دین کی اساسیں اور جڑیں تک ختم ہو چکی ہیں. بالکل. تو آپ یہاں پر پیش تو یہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ جناب میں اسلام کو ایکسیپٹیبل بنا کے پیش کر رہا ہوں اور آج کے زمانے سے پیش کر رہا ہوں, لیکن جب جو دین کے مسلمہ تعلیمات ہیں اس سے لوگ جو ہٹنا شروع ہوں گے, اور وہ بھی ہٹنا شروع ہوں گے ایک آزادی کا نعرہ بلند کرتے ہوئے, اور وہ ایک دینداری شیخ اللہ کا تقوی اور خوف خشیت کا جذبہ ویسے بھی اس طرح کی چیزوں کو زیادہ تر کرتے ہوئے آتا بھی نہیں ہے. وہ پہلے انسان کی نیت نہیں تھی, اب اس کو مزید ایک گارنٹی دے دی میں نے کہ جناب آپ بالکل ٹھیک ہو, بالکل صحیح کر رہے ہو, بس ایسے ہی کرتے رہو, تو وہ شیخ پھر رہا سہا دین جو ہے نا وہ بھی جائے گا ایسے ہی. اور یہ اب آپ دیکھیں نا حالات کہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ کلیسا جو ہے, جو چرچ ہے, جو پاپس ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ایک بڑی تعداد میں LGBTQ کو انہوں نے جائز کر دیا. بالکل یہ بات ٹھیک ہے. بالکل. مطلب آپ اندازہ کریں کہ جو کہ بالکل واضح طور پہ ایک عام آدمی بھی, مطلب جو کرسچن ہوگا وہ بھی کہے گا بھائی اتنا تو نہ کرو. بائبل کے اندر ان کی آیت موجود ہے کہ اس کا جزا جو ہے وہ قتل ہے. یہ بائبل کے اندر مثلیہ کی جو ہے وہ جزا کے بارے میں ایک ورڈ موجود ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور بات بھی شیخ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ مغرب میں, ویسٹ میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ یہ ذکر کر رہے تھے کہ وہ جو ان کی ابھی رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ بہت جلدی یہاں اسلام جو ہے وہ کرسچینٹی سے اوپر چلا گیا, خواتین میں زیادہ, اور خواتین میں زیادہ. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ اسلام کی اس جدید تعبیر کو دیکھتے ہوئے ہو رہے ہیں یا مولوی والے اسلام کو قبول کر رہے ہیں؟ بہت اہم بات, یہ بہت اہم بات ہے. یعنی وہ جو لوگ, جو خواتین خاص طور پہ جو مسلمان ہو رہی ہیں, وہ تو مولوی کے اسلام کو دیکھ کے قبول کر رہی ہیں نا کہ وہ پردے میں ہمیں اتنی حفاظت ہے اور زیادہ کورڈ ہوتی ہیں, اور مطلب ان کا دل لگتا ہے کہ واقعتاً اسلام نے ایک مقام دیا خواتین کو. وہ ٹریڈیشنل اسلام سے ہی اٹریکٹ ہو کر اسلام کی طرف آئی ہیں. یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ان کا جو نظریہ ہے وہ کامن پبلک کے اندر عام نہیں ہے, اور نہ لوگ اس کو اتنا زیادہ دیکھتے ہیں. اچھا ایک بڑی حیرانی کی بات یہ ہے, بظاہر ہمارے یہاں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یار جیسے آپ نے کہا کہ ہم تو قدامت پسند لوگ ہیں اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ, پیش یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں نا یہ انٹلیکچوئلس کی باتیں ہیں, یہ پڑھے لکھے طبقے کی باتیں ہیں, ان کو زیادہ اپیل کرتی ہیں. جو ویسٹرن لڑکیاں, ان کے پاس تو تعلیم کی کمی نہیں ہے نا, شعور کی کمی نہیں ہے نا, ان کی خواتین, وہ لوگ جو اسلام کی طرف آ رہے ہیں وہ کون سی تعبیر کو پسند کر رہے ہیں جو ہماری ٹریڈیشنل روایت کی تعبیر ہے.
اور شیخ اس وقت قبول کر رہے جس وقت ساری کی ساری ایفرٹس لگائی جا رہی ہیں اسلام کو بدنام کرنے میں, یعنی اس پہ ہم جانتے ہیں کتنا کام ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی جب وہ اسلام کو قبول کر رہی ہیں, مطلب اللہ کے دین جیسا ہے نا اس کو اسی طرح پیش کرنے میں ہی جاذبیت ہے, اسی میں حسن ہے. اور ویسے ایک بات مطلب ہم ذکر کر دیں, شاید ہماری نظروں سے نہ گزری ہو, جو غامدی صاحب کے حمایتی ہیں یا ان کے جو چاہنے والے ہیں یا غامدی صاحب سے, کہ کوئی ایک ایسی کوئی خاتون ہمیں دکھا دیں جو, یا کوئی ایسا نان مسلم جو کہہ رہا ہو کہ جی میں پہلے اسلام سے بڑا متنفر تھا, مولوی کا اسلام سن کے, اس لیے میں اسلام قبول نہیں کر رہا تھا, جیسے ہی میرے سامنے غامدی صاحب کی تعبیر آئی ہے اب میں مسلمان ہو رہا ہوں, اب میں نے اسلام کی یہ تعبیر مجھے اب سمجھ میں آ گئی کہ اسلام اتنا اچھا دین ہے. ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ جو تعبیر قبول کر رہے ہیں وہ کون سی تعبیر قبول کر رہے ہیں. بلکہ شیخ آپ نے اچھی بات ذکر کی, خواتین کا جو اسلام تیزی سے لانا یہ بہت اہم انڈیکیٹر ہے کہ جو اسلام کی تشریح, جو قدامت پسند تشریح ہے یا روایت پسند تشریح, جس کو غامدی صاحب روایت پسند کہتے ہیں, وہ تشریح ہی زیادہ صحیح ہے اور وہی زیادہ ایکسیپٹیبل بھی ہے. جی نہ کہ وہ تشریح جو کہ غامدی صاحب تو کیا کہتے ہیں پردے کی تعلیم نہیں دے رہے, یعنی کہ پردے کو ضروری قرار نہیں دے رہے, لیکن جو خواتین اسلام لے کر آ رہی ہیں وہ پردے سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر رہی ہیں, تو پردے کا ہونا ہی اصل میں یہ جو ہے نا یہ اصل اسلام ہے. بہت سی ویڈیوز آتی ہیں آج کل کنورٹس خواتین کی, وہ اپنی کوئی اسٹوری بھی سنا رہی ہوتی ہیں, تو اس کے اندر وہ باقاعدہ پردے کی حالت میں ہوتی ہیں بے شمار خواتین. اچھا پردہ اور اختلاط تو ہم نے ڈسکس کیا, اب مثلاً اب میرا خیال ہے تھوڑا سا ہم اس چیز کو بھی ڈسکس کر لیں کہ یہ تو لباس ایک مظہر ہو گیا, اس میں ہم داڑھی کا بھی تھوڑا سا چاہ رہے ہیں کہ اس پہ بھی ذرا بات ہو جائے کہ غامدی صاحب کے یہاں کیا موقف ہے. تو غامدی صاحب سے داڑھی کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غامدی صاحب جو ہے وہ داڑھی کے بارے میں جو ہے نا وہ بظاہر سننے میں جو ہے نا بڑا اچھا سا لگتا ہے اور بڑا سافٹ جو ہے نا ان کا موقف ہے, وہ ہر ایک میں ہر مسئلے میں وہ اس قسم کا موقف دیتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے الفاظ کے سحر میں گم ہو جاتا ہے کہ وہ موقف دیا کیا ہے اس نے. وہ کہتے یہ ہیں کہ داڑھی رکھیں, اچھی بات ہے, داڑھی رکھنی چاہیے اور مسلمان رکھتے آئے ہیں اور بظاہر انبیاء کی بھی سنت ہے یہ, اور تو رکھنی چاہیے. اور بلکہ جو ہے نا بلکہ انہوں نے ایک ویڈیو میں نے سنا ان کی, کہتے ہیں کہ میری جو ہے نا وہ داڑھی جو ہے نا وہ آئی نہیں ہے اصل میں. اچھا ہاں, وہ کہتے ہیں میری داڑھی آئی نہیں ہے, ورنہ مجھے, وہ حسن الیاس صاحب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ داڑھی جو ہے نا آپ کو داڑھی رکھنا اچھا لگتا ہے یا نہ رکھنا اچھا لگتا ہے, تو وہ کہتے ہیں مجھے تو اچھا رکھنا اچھا لگتا ہے, اور مردوں کی جو ہے نا وہ ہے, لیکن وہی بات کہ وہ کہتے ہیں دین نہیں ہے, داڑھی جو ہے نا وہ دین کا حکم نہیں ہے. اور جہاں تک رہی بات کہ وہ اچھی بات کیسے ہوئی, داڑھی رکھنا اچھی بات کیسے ہوئی, اور یہ بات ہے نا یہ بار بار کہ من ثمارہم تعرفون, میں کہہ رہا ہوں طیور ولا اشکالھا تقع, ان کے شاگرد جتنے بھی ہیں بہت سارے ان کے اینکر پرسن جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں پروگرامس کے اندر, خیر نام نہیں ضرورت نہیں ہے, 4-5 لوگ, ان کی تو داڑیاں تو آئی ہوئی ہیں نا, انہوں نے کیوں رکھی ہوئی, وہ سارے ان کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں جو ان کے خاص شاگرد بھی بنے ہوئے ہیں آج کل, ان کی وہاں پر غامدی سینٹر میں جا کر پروگرامس بھی کر رہے ہیں, لیکچرز بھی دینا شروع ہو گئے ہیں اب تو باقاعدہ. وہ نہیں, یہ اصل میں یہ بات تھوڑی سی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ داڑھی دین کا حصہ نہیں ہے, رکھنا اچھی بات ہے, اصل میں یہ کیسے ہے, سب کو خوش کرنا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا ٹاپک ہو جائے گا, یہ تھوڑا بڑا ٹاپک ہو جائے گا کہ دین نہیں ہے کا کیا مطلب ہوتا ہے. اصل میں غامدی صاحب کا جو دین کا کانسیپٹ ہے اور دین کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا, یہ ایک بڑا ٹاپک ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصول ہم آئندہ بات کریں گے ضرور. تو وہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز دین نہیں ہے, تو ان کے نزدیک, غامدی صاحب کے نزدیک دین کا ایک خاص تصور ہے, وہ اس دین پر پورا نہیں اترتا. صحیح. تو اور جہاں تک کہتے ہیں, اور ان کے دین کا جو تصور ہے شیخ, جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ آئندہ انشاءاللہ جو ہمارے اقساط آئیں گے, اس میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کی تفصیلات ذرا ذکر کریں. جی بالکل شیخ, یہ تو ظاہر ہے کہ 3-4 بہت بنیادی ان کے تصورات کہ خاص کر لوگ بھی سنتے رہتے ہیں کہ وہ مطلب ایک جملہ سنتے ہیں کہ وہ حدیث کو نہیں مانتے, جملہ سنتے, اچھا وہ دلیل میں پیش کرتے ہیں, نہیں بھائی میری کتاب کے تو 1000 حدیثیں موجود ہیں. صحیح. تو بات یہ ہے کہ وہ حدیث کو کس حیثیت سے مانتے ہیں یہ بتانا ضروری ہے. صحیح. تو وہ ایک الگ قسم کا کانسیپٹ ہے پورا کا پورا. میں چاہ رہا تھا تھوڑے سے اس طرح کے مسائل بھی ہم ڈسکس کریں کہ جو آج کل لوگوں سے جڑے ہوئے مسائل ہیں, خاص کر آپ نے جیسے کہا نا کہ ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ سولوشن دینا اور آسانی دینا, تو آج کل لوگوں کے کنسرن سے آپ ماشاء اللہ اس چیز کو بہتر بیان کرتے بھی رہتے ہیں. وہ معیشت کے بہت سارے مسائل ہیں, وہ نئی ہمارے فائنینشیل بہت سارے ایشوز ہیں, بینکنگ کے مسائل ہیں. تو اس کے اندر شیخ صاحب کیا جدیدیت کے کچھ اثرات نظر آتے ہیں ان کی آراء کے اندر, یا اس کے اندر وہ نصوص کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ اچھا, ویسے میں مجھے تھوڑا تعجب ہوتا ہے کہ غامدی صاحب ویسے تو بڑی ایک آسان تعبیر اور سب چیزیں اور انٹلیکچوئل ٹائپ کی طرح فرد نظر آتے ہیں, لیکن جو آج کل کے جو ماڈرن بزنسز ہیں
ان سے وہ صحیح طور پہ واقف ہی نہیں ہے. اچھا. یعنی ایک شخص ہے نا کہ اگر آپ ایک اسلام کی تعبیر بیان کر رہے ہیں اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ جی میں بہت سارے پرانے اصولوں کے مخالف چل رہا ہوں اور میری ایک اتھارٹی ہے اور میں اپنی ایک نظریہ کو ثابت کر سکتا ہوں, تو جو آج کل کے دور کے سب سے بڑے مسائل جو ایمان اور عقائد کے بعد آتے ہیں وہ معاملات آتے ہیں, بزنسز آتے ہیں. بالکل. تو غامدی صاحب کی کوئی ایسی ویڈیوز آپ کو نہیں ملیں گی کہ جس کے اندر وہ کوئی آپ کے جو ماڈرن دور کے جو بزنسز ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہوں. جی. ٹھیک ہے نا. زیادہ سے زیادہ جو انہوں نے ڈسکس کیا ہے وہ بینکنگ کے جو انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو ڈسکس کیا ہے. ٹھیک ہے نا. سود کو ڈسکس کیا ہے, جو مارگیجز وغیرہ ہیں اس کو ڈسکس کیا ہے. اور مارگیج کی بھی اس پر ویسے ہم ایک الگ سے ہماری ویڈیو بھی موجود ہے کہ مارگیج کی بھی جو ڈیفینیشن انہوں نے کی ہے, ٹھیک ہے نا, اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتنا زیادہ وہ جدید دور کے ناواقفیت ہے ان کی. اچھا, اب بات آ گئی بینک کے انٹرسٹ کے اوپر نا, کیونکہ آپ پوری بزنس آپ کا جو کیپٹلزم ہے اس کی بیک بون جو ہے وہ بینکنگ سسٹم, اور بینکنگ سسٹم کھڑا ہوا ہے انٹرسٹ کے اوپر. بالکل. اب کیسے ہو سکتا ہے کہ غامدی صاحب اتنا چیلنج کر دیں اس چیز کو کہ وہ کیپٹلزم کو ہی چیلنج ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو اب ہوا کیا, ہم نے ارتقاء کی بات کی تھی نا کہ جی ایسا ایسا موقف تبدیل ہوتا ہے. تو ہوا ایک دفعہ یہ کہ جی پہلے غامدی صاحب نے 2008 میں ان کی جو کتاب شائع ہوئی المیزان کی کتاب مشہور ہے, سب کو پتہ ہے, تو اس میں انہوں نے بالکل واضح طور پہ موقف اپنایا تھا کہ سود دینا بھی حرام ہے, سود لینا بھی حرام ہے اور سود دینا بھی حرام ہے. یعنی دونوں جو پارٹیز ہیں دونوں غلط ہیں, جو سود دینے والی وہ بھی حرام ہے اور سود لینے والی بھی حرام. اس میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سنیں. یہ غامدی صاحب کی 2008 کا جو میزان ہے اس میں ایڈیشن جو ہے اس میں کہتے ہیں کہ جی سورہ بقرہ کی ان آیات میں جو سود کے متعلق ہیں, ان آیات میں سود خوروں کے قیامت میں پاگلوں کی طرح اٹھنے کی وجہ قرآن نے یہ بتائی ہے کہ وہ اس بات پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ نے بیع و شراء یعنی خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام ٹھہرا دیا. اب آگے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں قرآن مجید نے اگرچہ سود لینے ہی کو حرام ٹھہرایا ہے, لیکن اس حرمت کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ بغیر کسی عذر کے اس کے کھلانے والے یعنی دینے والا, لکھنے والے اور اس کے گواہوں کو بھی تعاون علی الاسم کی اصول پر یکساں مجرم قرار دیا. یعنی سود دینے والا بھی اور سود لینے والا دونوں یکساں مجرم. پھر آگے کہتے ہیں کہ چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقال ہم سوا. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے والے اور لینے والے, لکھنے والے, گواہ بننے والے سب پر لعنت فرمائی ہے, فرمایا کہ سب کے سب برابر ہیں جرم. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب یہ حدیث انہوں نے کوٹ کری ہے, یہ حدیث کوٹ کی ہے المیزان کے اندر جو 2008 کا ان کا ایڈیشن ہے. پھر آگے بھی انہوں نے جو سود کی مختلف اقسام ہیں, الذهب بالذهب ربا لها وها, یعنی جو سود کی اور مختلف اقسام کو انہوں نے ذکر کیا کہ سونے کے بدلے سونا جو ہے وہ آپ ادھار میں نہیں خرید و فروخت کر سکتے, وہ صورتیں بھی انہوں نے ذکر کی ہیں. حالانکہ سود کی یہ وہ صورتیں ہیں کہ جو صرف اور صرف حدیث میں ذکر ہوئی ہیں, قرآن میں ذکر نہیں ہوئی ہیں, ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے. لیکن اب آ جائیں آپ جو ہے وہ ان کا ارتقاء کی طرف. جی ٹھیک ہے. اب یہ ارتقاء ہو رہا ہے 2018 کے بعد 2015 میں ایڈیشن بدل رہا ہے. اب ایڈیشن بدل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آ رہا ہے مقامات میں. مقامات ان کی جو کتاب ہے تو اس میں یہ لکھتے ہیں کہ سود دینے پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. جی پہلے وہاں کیا لکھا یکساں مجرم, یہاں کیا لکھ رہے ہیں سود دینے پر, اور یہ 2015 کی بات ہے, ارتقاء ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اس لیے کہ سود کی حرمت اکل الاموال بالباطل کے اصول پر ہے, اور سود دینے والا کسی کا مال باطل طریقے پر نہیں کھاتا بلکہ اپنی جائز کمائی کا ایک حصہ قرض کے معاوضے میں قرض دینے والے کو ادا کرتا ہے. یعنی وہ تو سود دینے والا تو بیچارہ مظلوم ہے نا, وہ تو اپنی جائز کمائی میں سے دے رہا ہے, آپ اس کو کیوں کہہ رہے ہو کہ وہ مجرم ہے بیچارہ. ٹھیک ہے نا. تو سود دینے والے کو تو آپ پوچھنا کہ خالی کانٹریکٹ پہ سائن کیا اس نے, کانٹریکٹ پہ سائن کیا تھا اور اب دے رہا ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں سود کا مسئلہ قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر زیر بحث آیا, مگر ہر جگہ دیکھ لیجئے اس نے یعنی قرآن نے ایک لفظ بھی سود دینے والوں کی مذمت میں نہیں کہا بلکہ انہیں مظلوم قرار دیا. یعنی سود دینے والے کو اللہ تعالیٰ نے مظلوم قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے اور کھلانے والے دونوں پر لعنت کی ہے. ٹھیک ہے. لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ. اب آپ ذرا سنیے گا. کہتے ہیں اس میں لفظ موکل آیا ہے. ٹھیک ہے نا. لغت کے اعتبار سے اس لفظ کا مصداق سود دینے والے بھی ہو سکتے ہیں اور سودی کاروبار کرنے والوں کے ایجنٹ بھی. یعنی موکل سے مراد سود دینے والا نہیں بلکہ سودی کاروبار کرنے والوں کا ایجنٹ, وہ موکل کی طرف چلے گا, وہ اس کی طرف چلے گا. تو سودی کاروبار کرنے والوں کے کارکنوں کے حیثیت سے جو لوگ ان کے لیے سودی دستاویزات تیار کرتے ہیں, ان پہ گواہ بنتے ہیں, ان کا معاملہ بھی اسی کی طرح ہے.
موجودہ بینکاری نظام کا عملہ یہی خدمات انجام دے رہا ہوتا ہے، لیکن سودی قرض لینے والوں کو خود سودی قرض لینے والا جیسے سود پر قرض لیا ہے اور اسے سود ادا کرنا ہے، کسی بھی طرح تعاون علی الاسم کا مرتکب قرار نہیں دے سکتے. اچھا وہی اصول جو کہ وہی اصول جو وہاں بیان نظام کر کے میں آئے تھے تھا. وہاں ابھی تو کیونکہ سودی قرض لینے والے اپنی ذاتی اور کاروباری ضرورتوں کے لیے قرض لیتے ہیں، بیچارے مظلوم ہیں. جی ہاں ٹھیک ہے نا، جو کہ اربوں روپے جو کمپنیاں قرض اٹھا رہی ہیں اپنے کاروبار کے لیے، بیچاری مظلوم ہیں. تو آپ کیوں ان کو خواہ مخواہ جو ہے وہ. اچھا یہ ابھی میں ویسے اس پہ ایک تبصرہ یہ کرتا ہوں کہ یہ ارتقاء ابھی نامکمل ہے، یہ 50% ہوا ہے. جی ٹھیک ہے نا، پہلے سود دینے والے اب مظلوم بن گئے، اب آہستہ آہستہ جو بینکنگ سسٹم ہوگا وہ بھی کسی طریقے سے جائز ہو جائے گا. بھائی جب سود دینے والا مجرم نہیں تو سود لینے والا کیوں مجرم ہے؟ شیخ عام بندہ جانتا ہے شیخ کہ کانٹریکٹ جو ہوتا ہے اس کی دو طرفہ لوگ ہوتے ہیں. جی جی، جب تک دونوں کا اتفاق نہ ہو وہ کانٹریکٹ وجود میں آتا ہی نہیں ہے. بالکل. تو ایک طرف کو آپ قرار دیں کہ تمہارے اوپر سخت وعیدیں ہیں، تم اللہ اس کا دشمن ہو، تمہارے اوپر لعنتیں ہیں، تمہارے اوپر فلاں ہیں، اور تم بیٹا بہت اچھے ہو، تم بہت نیک ہو، تمہارا تو بالکل کوئی قصور ہی نہیں ہے، تم نے بس ایسی مجبور سائن کر کے. مطلب شیخ رشوت لینے والا مجرم ہے، دینے والا آپ بظاہر پیش کر رہے ہیں اسلام کی تشریح، لیکن آپ اس کو مذاق بنا کے پیش کر رہے ہیں. اور یہ شیخ ایسا موقع ہے میرے خیال سے جس کو کہیں ڈیفینڈ بھی نہیں کیا سکتا. سمجھدار حلقات کے اندر، سرکلز کے اندر آپ اس کو ڈیفینڈ بھی کر سکتے. کیسے آپ فرق کر رہے ہیں دو چیزوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل واضح ہے اور صحیح مسلم کی اوتھینٹک حدیث، وہ آپ جو ہے اس کو نہ مانیں گے. راویوں کی غلطیاں ہوتی ہیں اور راویوں سے وہم ہو جاتا ہے، اور آپ کی جو بالکل غیر منطقی اور بے سروپا باتیں ہیں اس کو ہم. اور شیخ میں نے اس لیے بات یہ کہی کہ ارتقاء 50% کیوں ہوا ہے، کیونکہ جب یہ ماڈرنسٹ کے ہم نے جو 3 اقسام بیان کی تھی کہ جنہوں نے بالکل ماڈرنزم کو قبول کر لیا تھا، جو مصر کے جو کچھ مفتیان تھے انہوں نے بینک کو جائز قرار دیا. ان کا بینکنگ سسٹم تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، تو یہ تو آج کل کے دور کا مسئلہ ہے. نبی وسلم کے زمانے میں اس طرح کی تھوڑی کوئی مسائل چلتے تھے، کوئی بزنس کے لیے تھوڑی قرضے لیتے تھے. نبی وسلم کے زمانے میں تو لوگ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے قرضہ لیتے تھے. ٹھیک ہے نا، تو آج کا زمانہ تو بالکل مختلف ہے، اس سے ڈفرینٹ ہے. وہ یہ آج والا زمانہ وہ زمانہ نہیں ہے. بلکہ وہ آپ کے زمانے سے ذکر کیا، وہ غامدی صاحب زیادہ تر مسائل میں نا وہ پچھلے زمانوں کا حوالہ دے کر اور آج کے زمانے کے جو تقاضے ہیں وہ اس کو بڑا ضرور ذکر کرتے ہیں. جیسے ایک میرے ذہن میں ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ خواتین جو ہے نا وہ اب سفر کر سکتی ہیں. مثال کے طور پہ ان کو محرم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جو سفر ہوتے تھے اس میں مشقت زیادہ تھی اور اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا اور کئی دنوں تک سفر ہوتا تھا. آج کا سفر جو بہت سیکیور ہے، بہت محفوظ ہے، تو اب اس حکم کی ضرورت نہیں رہی. یعنی وہ یہ جو اصول ہے کہ وہ پہلے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ختم کرتے جاتے ہیں اور اس سے جو ہے نا اسلام کے احکامات جو ہے نا وہ کینسل کرتے جاتے ہیں. اور دور جدید میں ہر وہ چیز جو پچھلے زمانوں میں حرام رہی ہے وہ آج کے زمانے میں غامدی صاحب کے راستے جو ہے نا وہ جائز ہوتی جاتی ہے. 1 منٹ کے لیے آپ کی جو مثال ہے نا اس میں میرے ذہن میں بات آ رہی ہے، آپ غور کریں شیخ. اب کہا جاتا ہے کہ ہم عورت کو وہ حقوق دے رہے ہیں جو کہ ٹریڈیشنل طبقہ نہیں دے رہا. جی یہاں پر آپ غور کریں، ٹریڈیشنل طبقہ کہہ رہا ہے کہ اس خاتون کی سیکیورٹی کے لیے، حفاظت کے لیے اس کے ایک محرم رشتہ دار کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس خاتون کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے ساتھ میں کوئی محرم ہو جو اس خاتون کا خیال رکھے. جی. اور جو ماڈرن طبقہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جناب وہ آزاد ہے، اکیلی جائے جہاں جانا جائے. یعنی کہ اگر کل کو وہ کسی مشکل حالات کے اندر پڑتی ہے وہ خود ہی اس کو فیس کرے، وہ ہر طرح کے حالات کے اندر رہے. جبکہ خود بار بار غامدی صاحب کہتے ہیں کہ بہت سی خواتین ہوتی ہیں وہ گھریلو خواتین ہوتی ہیں، وہ معاشرے کے اتنا زیادہ نہیں سمجھتی. اب سوچیے ایسی خاتون آپ کی یہ والی رائے لے لے کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے اور چلی جائے، اور راستے میں سفر کے دوران کہیں مشکل آ گئی، گاڑی خراب ہو گئی، بس خراب ہو گئی، راستے میں لوگ اتر کے کھڑے ہو گئے، رات کے اندھیرے میں لوگ کھڑے ہو گئے، 10-15 کے مرد ہیں، 2 خواتین خالی وہاں پر موجود ہیں، کتنے خرابیوں کا وہاں پہ امکان ہو سکتا ہے. یعنی دین آپ کے لیے ایک سیکیورٹی کا بندوبست کر رہا ہے، آسانی آپ کے لیے دے رہا ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، آپ کے لیے تو یہ اس میں آسانی ہے عورت کے لیے. اور آپ کیونکہ تجدید یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پر عورت کو کھلا چھوڑنے میں آزادی ہے، بے شک اس کے بظاہر اس کے حقوق تلف ہو رہے ہوں، ہاں بے شک اس کے وہ والے حقوق تلف ہو رہے ہوں کہ وہ خطرے میں اپنے آپ کو لے کے جا رہی ہے، وہ ایک اپنا کو ورنریبل قسم کی کنڈیشن کے اندر لے کے جا رہی ہے. خیر ہے، کیوں ویسٹ کی نظر میں عورت کا اکیلا سفر کرنا قابل تعریف ہے، تو ہم اسی کے قائل ہوں گے. جی. اور یہی اصل ماڈرنزم کو شو کرتا ہے. اور شیخ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس کے اندر کوئی ایک مسئلہ واضح یہی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ اسلام کا رول ہے، اسلام کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، عورتوں کی اس میں حفاظت ہے. اگر کہیں مجبوری کے حالات بن جاتے ہیں کہ کسی اور کو سفر کرنا پڑ جائے ان حالات کے اندر،
تو مجبوری کے احکامات الگ ہوتے ہیں. ہم بھی الحمدللہ ان معاملات کو سمجھتے ہیں, اور اہل علم ہمیشہ مجبور. ایک بندہ بولے کہ مثال کے طور پر خاتون کو جانا ہے کسی جگہ پر علاج کے لیے, اور اس کی حالت بالکل مشکل ترین حالات ہو گئے ہیں, اور کوئی اس کو میسر نہیں آ رہا محرم, اور اس کی بیماری اور حالات خراب سے ہوتی ہے, ہم بولیں گے مجبوری کے احکامات اور ہوتے ہیں, یہاں وہ ٹریول کر سکتے ہیں. تو آسانیاں الحمدللہ دین پر رہتے ہوئے آسانیوں کے چیپٹر موجود ہیں, اور وہ ایک منضبط ایک ضابطوں کے تحت آسانیاں ہیں, نہ کہ یہ کہ بس آپ آسانی رائے لیں اور بتا دیں. اچھا میرا خیال ہے اس پروگرام کے اختتام کی طرف ہم بڑھتے ہیں. بالکل بالکل. اور ایک چیز جو ہمیں اپنے ناظرین کے لیے, میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے واضح ہے, ناظرین کے لیے واضح کرنا ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ہے کہ نئے دور کے تقاضوں کے مطابق جو نئے مسائل آ رہے ہیں ان کے متعلق اجتہاد کرنا. جی ٹھیک ہے نا, مطلب ابھی جو ہمارے سامنے نئے بزنسز آ رہے ہیں, آپ اس پر گفتگو کریں, آپ اس کے لیے مسائل حل کریں. عجیب بات یہ ہے, تعجب یہ ہے کہ غامدی صاحب کا نئے مسائل پہ کوئی بات نہیں ہوتی. جی ٹھیک ہے نا, یعنی غامدی صاحب جو گفتگو کرتے ہیں وہ نئے نوازل جس کو ہم کہتے ہیں, جو نئے مسائل ہیں, میڈیکل کے مسائل آ گئے, بزنس کے مسائل آ گئے, زیادہ تر اسی میں مسائل آ رہے, اس پر کوئی گفتگو نہیں. اجتہاد کی گنجائش ہے ہی ان کے اندر صرف, یعنی آپ نوازل کے اندر اجتہاد کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ کے پاس پرانے علماء کے اجماع واضح نصوص موجود نہیں ہے, اور جو احکامات اسٹیبلش ہو چکے ہیں جو پرانے چلے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان پر آپ جو قرآن و حدیث سے جن کو علماء نے ثابت کر دیا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ علماء کی تقلید کریں, ٹھیک ہے نا, تقلید تو ہوتی ہے کہ آپ بغیر دلیل کے کسی عالم کے پیچھے چل پڑیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص, ایک عالم نے قرآن و حدیث سے ایک مسئلہ ثابت کر دیا, باقی علماء نے اس کی تائید کر دی ہے, اور وہ مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے, وہ تعبیر بالکل واضح ہے. بالکل. آپ اس کی مخالفت کرتے ہوئے آپ ایک نیا مسئلہ لے آئیں اور کہیں جی میں تو مجتہد ہوں. تو اجتہاد کا دروازہ جو ہوتا ہے اصل میں وہ نوازل کے اندر ہوتا ہے, نئے مسائل کے اندر. قدیم مسائل میں آپ اس کی تعبیر کو تبدیل کر دینا, اس کو اجتہاد کوئی نہیں کہتا. تو اس چیز کو ہمیں واضح کر دینا چاہیے. یعنی یہ تو میرے خیال سے اس کی عمارت کو ہی ڈھانے والی بات ہوتی ہے کہ یعنی آپ بنیادوں میں ہی جو ہے نا وہ کھوکھلا شروع کر دیں گے. یہ جو اسٹیبلش دین ہے اس کو آپ اس کی تعبیر ڈفرنٹ کر دیں گے, تو اب وہ تو دین تو ہے ہی تعبیر کا نام نا. جو الفاظ بیان ہوا اس کی آپ کوئی بھی تعبیر کر دیں گے تو دین پورا تبدیل ہو جائے گا اس کے اندر. تو یہاں پر شیخ انشاءاللہ ہم لوگ اجازت لیتے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جو خیر کی بھلائی کی بات ہوئی ہے, امید ہے انشاءاللہ سننے والوں کو وہ فائدہ دے گی اور سمجھ میں آئی ہوگی ہمارا مقصد. تو جیسے کہ شیخ نے خلاصہ آخر میں بیان کیا کہ جدیدیت اگر دنیا کے معاملات کے اندر ہوں تو جناب بالکل اچھی بات ہے, اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, ٹیکنالوجی کو اپنانا چاہیے, بہتر سے بہتر معاملات کے اندر اپنے لیے آسانی کو تلاش کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جیسے شیخ صاحب نے آخر میں یہ بھی اشارہ کیا بہت اہم بات کی طرف کہ اگر کوئی جدید نئے مسائل آ رہے ہیں اس میں اجتہاد باقاعدہ ہوتا ہے, اور کتاب و سنت کی روشنی میں بھی ہوتا ہے, اس میں نئی آراء پیش کی جاتی ہیں اور ان کو ذکر کرنا چاہیے, ان مسائل کا حل پیش کرنا چاہیے کتاب و سنت کے نصوص کی روشنی میں. لیکن جو بہت بڑا مسئلہ ہمارے یہاں ہے وہ ہے کہ اسلام کے مسلمہ عقائد, مسلمہ حلال و حرام کے معاملات اور مسلمہ احکام جس پر امت کا ایک رائے چلی آ رہی تھی, اور مسلمان کبھی کبھار کمی کوتاہی کی وجہ سے اس میں غفلت کا شکار بھی رہتے ہیں, نہیں بھی جانتے, ان کو بجائے اس کے کہ آپ ترغیب دلاتے ہیں کہ وہ اپنے عمل کو درست کریں اور اپنے آپ کو اسلام کے مطابق بنائیں, آپ نے شریعت کا ایک وہ تاثر اور وہ ایک خاکہ پیش کیا جو کہ یہ ہے کہ بھائی شریعت کو لوگوں کے مزاج کے مطابق بنا کے پیش کر دو, تاکہ لوگ بغیر انٹینشن کے بھی کہلائیں کہ جی آپ بہت اچھے مسلمان ہیں, دیکھیے آپ کی ساری چیزیں جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہیں, جو کہ ہماری نظر میں انتہائی غلط مقاصد ہیں اور اس کے غلط اثرات معاشرے پر نظر آ رہے ہیں. تو آج کا یہ موضوع ہمارا تھا جدیدیت اور غامدیت, اس کا ہم نے تقابل آپ کے سامنے رکھا ہے, اور جیسے کہ بار بار ذکر ہوا کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ پروگرامز کے اندر ہم لوگ غامدی صاحب کے جو اصول جن کی بنیاد پر وہ یہ باتیں کرتے ہیں اور جو آراء وہ پیش کرتے ہیں ان اصولوں کا جائزہ لیں گے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ آزاد بھی اپنی آراء سے ہمیں مستفید کریں گے, اور کچھ سوالات اگر آپ کے اس تعلق سے ہیں ان کے بارے میں وہ بھی آپ ہمیں انشاءاللہ پیش کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن کے اندر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات کہنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. میں آخر میں دونوں معزز مشائخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے وقت نکالا اور بڑی قیمتی آراء سے ہم سب کو مستفید کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.